gioca a Sia, مدینے کے مسجد میں آپ ٹھیک ہے، لائیو ہو گیا ہے. میں ابھی امیر بھائی کو ہوسٹ بنا رہا ہوں. آپ ذرا انٹروڈکشن دے دیجیے مدینے کے حرم سے. ویڈیو یہ ہو گیا. سمیر انٹروڈکشن دے دو اور شروع کرتے ہیں. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمدللہ 2 ہفتے کے ایک بریک کے بعد شیخ ابھی ٹھیک ہو گئے ہیں اور الحمدللہ ہمارے بیچ واپس آ گئے ہیں. بیماری میں تھے، 2 ہفتے سے ہمارے دروس نہیں ہو پا رہے تھے اور رمضان نے ہمیں کافی لاس کیا ہے اس چیز کو. بہرحال انشاءاللہ آج آخری جمعہ ہے اس رمضان کا، تو آئیے شیخ سے سنتے ہیں آج کے موضوع پہ، پلس ہمارے جو کوشچنس ہوں گے چاہے وہ فطرے پہ ہوں، چاہے وہ زکوٰۃ کے ہوں، یا پھر آخری جمعہ کے ریلیٹڈ ہوں، یا جو بھی اس سلسلے میں کافی کوشچنس پینڈنگ تھے اس پورے مہینے میں جو ہم نہیں کر پائے. تو انشاءاللہ آج ہم شیخ سے سنتے ہیں. تفضل یا شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد ميزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. وفي رواية مسلم قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر
ما لا يجتهد في غيره. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سامعین کرام، بزرگوں، دینی اور ملی بھائیوں، قابل احترام ماں اور بہن، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں تقریباً 1 مہینے کے بعد رب العالمین نے پھر آپ لوگوں سے ہم کلام ہونے کا شرف عطا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملاقات کو قبول فرمائے اور اسے ہمارے لیے ذخیر آخرت بنائے، اور جو کچھ ہم کہیں اور سنیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی اولاً توفیق عطا فرمائے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبولیت سے ہمکنار فرمائے۔ محترم سامعین کرام، رمضان کا بابرکت مہینہ آیا اور اب ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ ایسے موقع پر ہمیں سامنے یہ حقیقت واضح ہونی چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے کہ اکثر اشیاء میں آخری وقت، اوقات میں آخری وقت، اور اسی طریقے سے اعمال کے اندر جو آخری عمل، یہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا اصول ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کا سلسلہ جاری کیا تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں مبعوث فرمایا اور آپ کو تمام انبیاء اور رسول پر فضیلت بخشی۔ اسی طریقے سے شریعت نازل کی، آخری شریعت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت رہی، اور پھر اسے فضیلت بخشی گئی۔ اس کی وجہ سے امت کو مقام ملا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم سب سے بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا۔ تو ہر چیز کے آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے تقریباً خیر رکھا ہے، اس خیر کی ہمیں تلاش ہونی چاہیے، آخر کا اہتمام ہونا چاہیے، کیونکہ اعتبار آخر کا ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، احادیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف ہماری توجہ مبذول کرائی ہے کہ آخر میں کیا تھے۔ ابتدا میں لوگوں کے جذبات ہوتے ہیں اور جذبے میں آ کر لوگ مشکل اعمال بھی کر بیٹھتے ہیں، لیکن جس طرح وقت گزرتا ہے لوگوں کے اندر سستی آتی ہے، کاہلی آتی ہے، اور لوگ پھر عمل کو چھوڑ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس لیے آخر کو اہمیت دی گئی، کیونکہ اعتبار آخر کا ہے۔ آخر میں آپ کیا تھے؟ تو اس لیے رمضان آیا، شروع میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے لوگوں نے شوق و ذوق کا مظاہرہ کیا، مسجدوں کو آباد کیا، نمازوں میں دلچسپی پیدا کی، اور جیسا جیسا رمضان گزرتا گیا اب آخر میں لوگ سستی کی طرف مائل ہوئے اور مسجدوں کو چھوڑ کر اب بازاروں کو آباد کرنے میں لگے ہوئے۔ ایسی صورت میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ رمضان کا پہلا عشرہ سے بہتر دوسرا عشرہ ہے، دوسرے عشرے سے بہتر آخری عشرہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے آخری عشرے کا اہتمام اور عشروں کے مقابلے میں زیادہ کرتے تھے۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اذا دخل العشر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ تھی
کہ جب آخری عشرہ داخل ہوتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شد میزرہ اپنی کمر کس لیتے، اپنی کمر یعنی پوری مستعدی، پورے انہماک کے ساتھ عبادت میں لگ جاتے، اور عشروں کے مقابلے میں اس عشرے کے اندر زیادہ اہتمام عبادت کا ہوتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شد میزرہ، یہ اپنی کمر کس لیتے تھے۔ کمر کس لینے میں کنایا ایک تو انہماک کا ہے، اہتمام کا ہے کہ بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے عشرے کا، اور دوسرا یہ کہ کمر کس کر کے عبادت کے لیے تیار ہو جاتے تھے، بیویوں سے بھی علیحدگی اختیار کر لیتے تھے، مسجد ہی کو اپنا مرکز بنا لیتے تھے، اور آپ کے شب و روز مسجد نبوی میں گزرتے تھے اعتکاف کی حالت میں۔ تو شد میزرہ وہ احیا لیلہ، راتوں کو بیدار رہتے تھے۔ یہ عمل تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، رات رات بھر جاگ کر کے اللہ کی عبادت میں اپنی آخری اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزارتے تھے۔ اور وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس کار خیر میں لگاتے تھے، ان کو بھی بیدار رکھتے تھے، ان کو عبادت میں مشغول رکھتے تھے۔ یہ کیفیت تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور تیسری چیز وہ ہے کہ کان یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے رمضان کے آخری عشرے میں اللہ کی عبادت میں جو محنت کرتے تھے وہ پہلے عشروں میں وہ محنت آپ کی نہیں ہوتی تھی۔ جو اہتمام آخری عشرے کا ہوتا تھا پہلے عشروں کا وہ اہتمام نہیں ہوتا۔ یہ کیفیت تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کیونکہ اعتبار آخر کا ہے، اعتبار آخر کا ہے میرے بھائی۔ اسی لیے صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک انسان نیکیاں کرتا ہے اور یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالش باقی رہتا ہے، کہ آخر وقت میں ایسا کام کر بیٹھتا ہے کہ وہ جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔ آخر کا اہتمام، آخر وقت کا اہتمام، تو رمضان کے آخری ایام جو باقی رہیں اس کا اہتمام ہونا چاہیے، اس کو غنیمت جاننا چاہیے ہمیں اپنے لیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم مرتے تو مسلمان رہو، پتہ نہیں کب موت آ جائے، کب فرشتہ پہنچ جائے۔ اس لیے یہ نہیں کہ شروع میں تو چاک چوبند رہو اور آخر میں سست پڑ جاؤ، نہیں، آخر میں اور اہتمام ہونا چاہیے، عبادت میں اور کثرت ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگانے میں اور انہماک ہونا چاہیے۔ شد میزرہ کہا گیا، اہتمام۔ یہ آخری ایام جو ہم آج کل گزار رہے ہیں اس میں اہتمام زیادہ ہے، لیکن آج کل ہم بازاروں میں گھومتے ہیں۔ یہ بازار گھومنے کا وقت نہیں ہے، یہ اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھنے کا وقت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے میں ان ایام میں اعتکاف کرتے تھے، مسجد ہی میں رہا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی بھی یہی سنت ہے، اور سلف صالحین کی بھی کا یہی طریقہ رہا ہے کہ رمضان کا پورا آخری عشرہ ان کا مسجدوں میں گزرتا تھا، اعتکاف میں۔ اسے عشرے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت دیکھی، اس آخری عشرے میں جو دولت اور جو نعمت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے شب قدر کی شکل میں، اس کی تلاش کے لیے، اس کو پانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق اور آپ کا جذبہ دیکھیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پہلے رمضان کے شروع سے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر 10 دن گزر گئے، پھر آپ کو بتایا گیا کہ آگے ہے یہ رات اور آگے ہے، پھر آپ نے دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، اور صحابہ سے کہا
کہ جو لوگ ہمارے ساتھ معتکف ہیں وہ سب اعتکاف کو ختم نہ کریں. ہمیں یہ رات آگے دکھائی گئی، پھر دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف مکمل کر لیا، یہ رات نہ ملی آپ. پھر آپ نے اپنے معتکف سے سر باہر نکالا، صحابہ کو خطاب کیا اور کہا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، یہ رات مجھے نہ ملی. میں نے دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، یہ رات مجھے نہ ملی. اب مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ اگلے عشرے میں، یہ آخری عشرے میں، یہ آخری عشرے میں یہ رات رکھی گئی ہے. تو جو میرے ساتھ معتکف تھے وہ لوگ آخری عشرے کا بھی اعتکاف کریں. اس طرح پورے مہینے کا اعتکاف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی تلاش میں کی، اور آخری عشرے میں آپ کو یہ رات بتائی گئی. اس کی علامت اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو یہ بتائی. اللہ کی نے فرمایا کہ اس رات بارش ہوئی ہے اور میں کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں. روایت کے الفاظ ہیں کہ 21ویں شب تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز آپ نے پڑھائی، چونکہ مسجد کچی تھی، چھپر کی مسجد تھی، مسجد ٹپکی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فجر کی نماز پڑھائی تو آپ کی پیشانی میں مٹی لگی، سجدے کی وجہ سے مٹی آپ کی پیشانی میں لگی. صحابہ نے اس کا مشاہدہ کیا. 21ویں شب، لیکن آپ نے اعتکاف ختم نہیں کیا کہ رات تو مل گئی بس، نہیں، آپ نے پورا عشرہ مکمل کیا اور آخری عشرے تک آپ اعتکاف میں مشغول رہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، صحابہ کرام کی جو اعتکاف کی سنت ہے، وہ پورے عشرے کی کہ 20ویں تاریخ کو انسان سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد پہنچے، 21ویں شب سے لے کر کے چاند تک جو ہے وہ پورے اپنے شب و روز جو ہے مسجد میں گزارے اور اللہ کی عبادت میں، ذکر و اذکار میں، تلاوت میں، نماز میں، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے آہوزاری کرنے میں، دعا و استغفار کرنے میں گزرے. یہ اندازہ لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری اوقات، رمضان کے آخری عشرے میں جو آپ کی کیفیت تھی، آخری دنوں میں جو آپ کی کیفیت ہوتی تھی، وہ آج کل ہماری کیفیت سے مختلف تھی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو ایام اب باقی بچے ہیں اس کو غنیمت جانے. اب 2 دن اور ہیں، زیادہ سے زیادہ ان 2 دنوں کو غنیمت جانے، اغتنام ہے، نعمت کو غنیمت جاننا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف رغبت دلائی ہے کہ جب کوئی نعمت ملے تو اس کو غنیمت جانو، کیونکہ ایک دن یہ نعمت ختم ہو جائے. اس لیے آپ نے فرمایا، جیسے کہ حدیث مشہور حدیث ہے، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. حیات کا قبل موت، اپنی زندگی کو اپنے مرنے سے پہلے غنیمت جانو. والشباب کا قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت. اور فراغ کا قبل شغل، اپنے خالی اوقات کو اپنے مشغول ہونے سے پہلے غنیمت جانو. اور صحت کا قبل سقم، اپنی تندرستی کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو. اور غنا کا قبل فقر، اپنی مالداری کو اپنی محتاجی سے پہلے غنیمت جانو. تو جو نعمت بھی ملے انسان کو اسے غنیمت جاننا چاہیے، اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ترغیب ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ ایام آخری عشرے کے ہمیں ملے ہوئے ہیں، اس کو ہمیں غنیمت جاننا چاہیے. اس کی قدر کیجیے. اس کی ہر گھڑی بڑی قیمتی یہ اوقات ہیں، یہ ایام ہیں، یہ گھڑیاں ہیں، یہ ساعات ہیں. ان کو غنیمت جانیے اور یہ بجائے لہو و لعب میں، عید کی تیاری میں اور بازار گھومنے میں گزارنے کے، یہ پورے کا پورا وقت ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت میں، اللہ سے رونے میں، اللہ سے معافی مانگنے میں، اللہ سے توبہ اور استغفار کرنے میں اور قرآن کی تلاوت، قیام اور اس طرح کی نیکیوں کے کاموں میں ان گھڑیوں کو جو 2 دن باقی بچا ہے
اس کو گزارنے کی کوشش کریں، کیونکہ انما الاعمال بالخواتیم، عمل کا دار و مدار خاتمے پر ہے کہ آخر میں آپ کیا کرتے رہے، آخر میں آپ کیا کرتے رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو ان اوقات کو غنیمت جاننا چاہیے اور اس کو اللہ کی عبادت میں گزارنے کی کوشش کرنی، اور پورے مہینے کا ہم جائزہ لیں۔ اس وقت پورے مہینے کا جائزہ لیں کہ پورے مہینے میں ہم نے کیا کمایا ہے اور کیا گوایا ہے۔ آخری اوقات رمضان کے ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم اب جائزہ لیں کہ پورے رمضان میں ہم سے کہاں کہاں کوتاہی ہوئی ہے، کہاں کہاں لغزش ہوئی ہے، کہاں کہاں ہم نے اللہ کے قانون کو پامال کیا ہے۔ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنی کوتاہیوں پر اللہ کے سامنے اپنی شرمندگی کا، اپنی ندامت کا اظہار کریں اور اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ پتہ نہیں یہ ایام پھر ملیں گے کہ نہیں، پتہ نہیں یہ دن پھر آتے ہیں ہماری زندگی میں کہ نہیں آتے، پتہ نہیں ہماری موت کب ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ جو 2 دن ہیں، ان 2 دنوں کو غنیمت جانتے ہوئے ان کی قدر کو پہچان لیں اور ان اوقات کو اللہ کی عبادت میں، توبہ اور استغفار میں، اللہ سے جو ہے آہو بکا میں جو ہے گزارنے کی کوشش کریں، اپنے کیے پر نادم ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں اور زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کرتے ہوئے اس مہینے کو ہم ختم کریں۔ اسی طرح اس مہینے کے اختتام پر جہاں ہم نے اس مہینے کا روزہ رکھا، راتوں کو نمازیں پڑھیں اور صدقات و خیرات کیے، بہت سے بھائیوں کو اللہ نے زکوٰۃ کی ادائیگی کی توفیق دی، یہ خیر کے کام تھے، اس کی قبولیت کی دعا کیجیے اللہ سے کہ جو کچھ ہم نے کیا اللہ اس کو قبول فرمائے، کیونکہ جب تک قبولیت نہ ہو صرف ادائیگی سے کام نہیں بنتا میرے بھائی۔ اس لیے ہمیں چاہیے ادائیگی کے ساتھ ساتھ اس کی قبولیت کی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے، کیونکہ جب تک قبولیت نہ ہو تب تک طاعات کا، عبادات کا مزہ نہیں۔ فرض ادا کر لینا اور ہے، اور قبولیت کے مقام کو پہنچ جانا یہ اور چیز ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ قبولیت کے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے کیا اللہ تو اس کو قبول کر، ہماری نیکیوں کو اللہ تعالیٰ قبولیت سے ہم کنار فرمائیں، کیونکہ جب قبولیت ہوگی تبھی ہم اجر و ثواب کے مستحق بنیں گے، جب قبولیت ہوگی تبھی ہماری زندگیوں پر ہماری عبادتوں کا اثر ہوگا۔ ہماری عبادتوں کا اثر ہماری زندگی میں کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہم قبولیت کے مقام کو پانے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول کرے۔ اسی طرح رمضان کے اخیر میں صدقۃ الفطر کو نہ بھولیے، ایک فریضہ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے اوپر عائد کیا ہے، وہ صدقۃ الفطر کا فریضہ ہے۔ جو فریضہ ہمارے اوپر ہے، ہر امیر و غریب پر، ہر چھوٹے بڑے پر، ہر مرد و عورت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فریضہ عائد کیا، جس کے اندر اتنی طاقت ہو کہ 2 وقت کے کھانے کے علاوہ اتنا اس کے پاس ہو کہ وہ صدقۃ الفطر ادا کر سکتا ہے، تو اس پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ یہ فریضہ ادا کرے۔ کسی مالداروں کے لیے نہیں ہے، یہ فریضہ غریبوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے عائد کیا ہے، تاکہ صرف ہمیں لینے کی عادت نہ بنے بلکہ ہمارے اندر دینے کا بھی جذبہ موجود رہے، دینے کا بھی جذبہ موجود رہے۔ تو جیسا کہ بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر جو ہے صاع من جو ہے تمر و صاع من زبیب و صاع من شعیر جو ہے صاع من عقد علی کل حر و عبد
صغیر و کبیر ذکر و انثی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے ہر بڑے اور چھوٹے پر، ہر امیر و غریب پر، ہر بڑے چھوٹے پر، ہر مرد عورت پر، سب پر جو ہے فریضہ عائد ہوتا ہے۔ اور وہ کیا، ایک سا غلے جات میں تھے، چاہے کھجور ہو، چاہے جو ہو، چاہے گندم ہو، چاہے چاول ہو، جتنے بھی غلے جات ہیں جن سے ہیں جو قوت کے طور پر، غذا کے طور پر استعمال ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں، اس میں سے ایک سا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے، جس کا وزن موجودہ کلو کے اعتبار سے 2.5 کلو ہوتا ہے۔ 2.5 کلو ہوتا ہے، ہر فرد کی طرف سے 2.5 کلو یہ مقرر کیا ہوا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہر سال لوگ پوچھتے ہیں کتنا زکوٰۃ الفطر؟ زکوٰۃ الفطر آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے مقرر کر دیا ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس لیے ہر سال صدقۃ الفطر بدلا نہیں جاتا، ہر سال وہی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا۔ تو رمضان کے اخیر میں اس فریضے کی ادائیگی کی بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سے قبولیت کی دعا جاری رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ تو یہ مہینہ آیا اور ہم سے رخصت ہو رہا ہے، ایسے موقع پر اس مہینے میں ہمیں 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک خوش نصیبوں کا ہی گروہ ہے اور ایک بد نصیبوں کا گروہ، جیسا کہ وہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، ابن خزیمہ، مسند احمد اور ادب المفرد وغیرہ کی صحیح روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور آپ نے جو ہے تینوں زینوں پر قدم رکھتے ہوئے ممبر کے آمین کہا، 3 مرتبہ آمین 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 آمین۔ حضرت وہ رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ آپ سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، خلاف معمول آپ نے تینوں زینوں پر ممبر کے آمین کہی ہے، اس آمین کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا میں تو نبی ہوں جو چاہوں کروں، تم کو پوچھنے کی ضرورت ہے، پیر صاحب جیسا کہ آج کل کہتے ہیں۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے پوچھا، وجہ معلوم کی، یہ نہیں کہ دیکھ کر خاموش رہ گئے، بلکہ سوال کیا، جب بات سمجھ میں آئے تو پوچھنا، یہ تعلیم ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو، پہلے زینے پر جب میں نے قدم رکھا جبریل آئے اور انہوں نے کہا رغم عنف من ادرک رمضان فلم یغفر اللہ، کہ وہ برباد ہو جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور رمضان کا اہتمام کر کے اپنی مغفرت نہ کرے۔ تو میں نے کہا آمین، اللہ تو قبول۔ جب میں نے دوسرے زینے پہ قدم رکھا جبریل آئے اور انہوں نے کہا رغم عنف من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، کہ اس کی ناک بھی خاک آلود ہو، وہ بھی برباد ہو جس کے سامنے آپ کا ذکر آئے اور آپ پر وہ درود صلاۃ نہ بھیج سکے، صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھ سکے، تو وہ بھی برباد ہو۔ میں نے کہا آمین، اللہ قبول کر۔ اور جب تیسرے زینے پر میں نے قدم رکھا تو جبریل آئے اور انہوں نے کہا کہ رغم عنف من ادرک والدیہ او احدہما، کہ وہ شخص کی ناک خاک آلود ہو جو اپنے والدین کو یا دونوں میں سے کسی کو پائے اور ولم يدخل الجنہ، اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا، جنت نہ پا سکے، وہ بھی برباد ہو۔ تو میں نے کہا آمین، اللہ تعالیٰ قبول۔ تو بہرحال یہ تینوں اعمال کی اہمیت اس حدیث پاک سے ظاہر ہوتی ہے۔ تو رمضان کا یہ آخری وقت جو ہے ہمیں 2 حصوں میں تقسیم کر رہا ہے، ہمیں دیکھنا ہے ہم مغفور علیہم میں سے ہیں یا ان لوگوں میں سے جن کی مغفرت نہیں ہوئی ہے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنا نام مغفور علیہم، جن کی مغفرت ہو چکی، یہ رمضان جن کے لیے مغفرت ثابت ہو گیا ہے، ان میں ہمیں اپنا نام
लिखवाने की कोशिश करनी चाहिए मेरे भाई। तो ये कब होगा? जबकि हम रमज़ान में जो दुरूस हमें पढ़ाए गए हैं उन दुरूस को हम बरूए काल लाएं, इस पर अमल करें। तक़वा की जो स्पिरिट इस रमज़ान के ज़रिए अल्लाह ताला ने हमारे अंदर पैदा करनी चाहिए, वो स्पिरिट अपने अंदर पैदा करें और तक़वा के साये में हम ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। तो ये रमज़ान हमारे लिए खैर व बरकत का महीना था और ये खैर लेकर आया था। हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला बार बार ये महीना हमें नसीब फरमाए और बार बार इस तरह की जो है औकात से हमें मुस्तफ़ीद होने का मौका अनायत फरमाए। ये दुआ करते हुए जो है हमें ये बाकी अय्याम अल्लाह ताला के साथ, उसके साथ आहुजारी, दुआ और इस्तिग़फ़ार के साथ ये महीना हमें ख़त्म करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफ़ीक़ अता फरमाए। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम व जज़ाकुमुल्लाहु खैर। जज़ाकल्लाहु खैरन शेख। अभी भी आप थोड़ा कमज़ोर ही लग रहे हैं, थोड़ा इसीलिए दर्स भी थोड़ा शॉर्ट रखें, लेकिन मैं समझ सकता हूँ क्योंकि सवालात बहुत होंगे लोगों के पास। नहीं, सवाल का कोई मसला नहीं, इसीलिए हमने दुरूस को शॉर्ट रखा है और मैंने मुख्तसर भी किया जी सवाल लोगों का। तो जैसे हस्ब मामूल हमेशा इंशाल्लाह जूम के जो सवाल है वो हम जूम पे डायरेक्ट लेंगे। आप अपना हाथ उठा सकते हैं, जेंट्स लोग पूछ सकते हैं, लेडीज अपने सवाल टाइप कर लें। फेसबुक और यूट्यूब के सवाल से चलता है, आप ले लें। तो पहला सवाल इधर आया हुआ है और अब्दुल कलाम साहब आपका हाथ उठा हुआ है, तो आप सवाल कर सकते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू जमीअन। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा, हम लोग, मेरा सवाल ये है कि हम लोग इरादा करते हैं और ज़कात का कैलकुलेशन करते हैं और एक अमाउंट निकालते हैं कि मसलन कि मेरे ज़कात का अमाउंट जो है 50,000 रुपया बनता है। उसके बाद हम ये करते हैं कि चलो इस 50,000 को हमने किस किस को कहाँ कहाँ कितना देना है। तो हम ये भी इरादा करते कि नहीं, इसमें एक ऐसा शख्स है जिसके घर की वो तामीर करने वाला है या उसका घर टूट गया है और उसको एक बड़े अमाउंट की ज़रूरत है, तो हम इरादा करते हैं उसको थोड़ा ज़्यादा देने का। लेकिन हम ये भी सोचते हैं साथ में कि मैं अगर उसे अभी दूं, क्योंकि वो घर का काम जो है तामीर का या रिपेयर का वो अभी नहीं करने वाला है, वो 4-6 महीनों के बाद करने वाला है। मेरी नीयत है कि उसको मैं घर खर्च या घर की तामीर या रिपेयर के लिए पैसा देना है, लेकिन अभी दूं तो हो सकता है कि वो यहाँ वहाँ दूसरी जगहों पे खर्च कर दे और वो घर का काम पूरा ना हो और वो उस वक्त जब पैसों की ज़रूरत हो तो उसके पास पैसे ना हो। तो मैंने इरादा किया, तो क्या वो पैसा मैं उसका घर जब तक वो काम रिपेयर का शुरू नहीं करता है तो क्या मैं अपने पास उसको रख सकता हूँ 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने जब तक वो काम शुरू नहीं करता है, या अभी देना जरूरी होता है जब इरादा करते हैं? ज़कात के सिलसिले में यह है कि ज़कात की अदायगी फौरी होनी चाहिए, उसको रोक के रखा नहीं जा सकता है, समझे। जब ज़कात आप पर फ़र्ज हुई, साल गुजर गया, ज़कात फ़र्ज हुई, तो जल्द से जल्द मुस्तहिक़ीन तक वो ज़कात आपको पहुंचानी है, उसको रोक करके आप रख नहीं सकते हैं, मैं बताई। इसलिए उसको फौरी अदायगी होनी चाहिए। जब तक अदायगी नहीं होगी उस वक्त आपकी ज़कात सिर्फ अलग करके रख लेने से अदा नहीं होगी, ये वाज़ेह होना चाहिए मुस्तहिक़ से जब। और फिर ये है कि मुस्तहिक़ जो हैं उनको आपको रकम दे देनी है, अब वो अपने हिसाब से जिस काम में मुनासिब समझेंगे इस्तेमाल करेंगे, समझ बात है कि नहीं। आप उन पर लाजिम नहीं कर सकते कि तुम इस पैसे से यही काम करो, तुम इस पैसे से ये काम करो, ये हम जो है इसके मुकल्लफ हम नहीं, वो मुकल्लफ है, वो अपना मामला है। अब इस तरह की चीज़ें जैसे आपने पेश किया कि वो दूसरी ज़रूरियात में खर्च कर लेगा, इसलिए हम चाहते हैं कि उस मौके पर दें कि जबकि उसके काम आ जाए, उसका काम भी हो जाए, दूसरी चीज़ों पर वो खर्च न करे। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आइंदा साल की ज़कात उसको पेशगी उस मौके पर दें, आइंदा साल की ज़कात को पेशगी निकाल लें और उसको दे दें ताकि वो अपना काम कर ले, उस काम में लगा ले, और फिर आइंदा साल जब ज़कात का हिसाब करें
تو اس میں اس کو منع کر لیا کرے. اس کا صحیح شکل یہ ہے. لیکن اس سال کی زکوٰۃ کو ایک مدت تک روک کے رکھنا یہ صحیح نہیں. جی جزاک اللہ خیر شیخ. یہاں پہ سوال ہے کہ کیا فطرانہ میں گیہوں کی بجائے آٹے کی بوری دے سکتے ہیں کیا؟ بھائی آٹا دیجیے اور بہتر ہے، تاکہ اس کو پیسنا نہ پڑے گا. آٹا دے دیجیے، چاول دیجیے، آٹا دیجیے، سب غلے جات میں سے کوئی بھی ہو. کوئی ضروری نہیں کہ گندم ہی کی شکل میں دیں. جی آٹے کی شیخ شکل میں دیجیے، اس میں اور اس کے لیے سہولت رہے گی. شیخ صاحب سوری ابوالکلام بول رہا ہوں. تھوڑا سا آپ نے جیسے کہا شکریہ جزاک اللہ، آپ نے اسے کلیئر کیا. لیکن آپ نے ایک چیز بتائی کہ سال کے آخر سے پہلے اس کو ادا کرنا چاہیے. تو یہ سال کا آخر مطلب ہم اس کو ذی الحجہ میں نہیں سمجھے؟ نہیں، جب جو مہینہ آپ کی زکوٰۃ کے وجوب کا ہے، جو مہینہ آپ کے ذی الحجہ نہیں شرط ہے، جس مہینے میں آپ صاحب نصاب ہوئے ہیں، زکوٰۃ آپ پر فرض ہوئی ہے، وہ مہینہ آخری مہینہ. کس مہینے میں آپ زکوٰۃ کس مہینے میں آپ نکالتے ہیں؟ یہ آج تک ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس مہینے میں ہی نکالنا چاہیے. نہیں، کوئی مہینہ نہیں، کوئی رمضان خاص نہیں ہے. جی کوئی ایک مہینہ آپ کا متعین ہونا چاہیے پورے سال میں زکوٰۃ کے لیے، اور وہ مہینہ جب آپ پر زکوٰۃ فرض ہوئی ہے، جب آپ کے پاس اتنا مال ہوا کہ آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، وہ مہینہ زکوٰۃ کی ادائیگی کہ ہر سال اس مہینے میں آپ زکوٰۃ ادا کریں. جی جزاک اللہ، شکریہ. حیاکم اللہ. بارک اللہ. جی شیخ کافی ہاتھ بھی اٹھے ہوئے ہیں اور ادھر سوال بھی کافی آ رہے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ شیخ یہاں پہ ہمارے وہاں بیک ہوم اپنے وہاں انڈیا پاکستان میں جو ہے مدرسوں کی حالت بہت خستہ رہتی ہے، اور وہ یہ غریبوں کے یعنی غریب کافی پڑھتے ہیں اس میں، اور اس میں پیسے جو دیے جاتے ہیں وہ بنا یعنی فنڈ کی وجہ سے وہ چل نہیں پاتے ہیں. یعنی ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ فنڈ ضروری ہے. تو کیا اس شرط میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں ان کو؟ دیکھیے، دینی مدارس، وہ مدارس جن کا منہج صحیح ہو، جہاں قرآن و حدیث کی صحیح تعلیم ہوتی ہو، جو منہج سلف پر قائم ہو، صحیح عقیدہ انہیں پڑھایا جاتا ہو، بدعات اور خرافات کی تعلیم وہاں نہ ہوتی ہو، ایسے مدارس جہاں علماء تیار کیے جاتے ہیں، وہ بھی فی سبیل اللہ میں شامل ہے. جو فی سبیل اللہ ایک جو ہے فنڈ ہے زکوٰۃ کا، وہاں دینا ہے. اس میں دو چیزیں، ایک تو جہاد فی سبیل اللہ، جو ہتھیار سے جہاد کرتے ہیں مجاہدین، کفار کے مقابلے میں ڈٹتے ہیں، ایک تو وہ مجاہدین ہیں. دوسرے وہ مجاہدین ہیں جو اپنی قلم اور اپنی زبان کے ذریعے اسلام کی نشر و اشاعت کرتے ہیں اور کفار و مشرکین کا جواب دیتے ہیں، وہ بھی انہی مجاہدین میں شامل ہیں. ان دونوں پر یہ رقم جو ہے خرچ زکوٰۃ دی جائے دونوں کو. تو مدارس جو دینی مدارس ہیں، جہاں پر علماء تیار کیے جاتے ہیں اور ان کا منہج اور طریق صحیح ہے، تو وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں. خاص طور سے انڈیا جیسے ملک کے اندر، جہاں حکومت کی طرف سے ان اداروں کی کوئی تمویل نہیں ہوتی ہے. اگر کوئی جہہ ان کی تمویل کرنے والا نہیں ہے، نہ حکومت ان پر توجہ دیتی ہے، تو ایسے مدارس زکوٰۃ کے مستحق ہیں. جی میں ایک سوال لیتا ہوں، پھر اس کے بعد قادر بھائی آپ آ سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ شیخ ہم عورتیں جماعت سے صلاۃ القیام پڑھتی رہتی ہیں، تو کیا ہم آخری عشرے میں کسی ایک رات اجتماعی دعا کر سکتی ہیں اپنی زبان میں؟ میرے بھائی دیکھیے، سنیے، اولاً تو صلاۃ القیام کون سا قیام ہے؟ یہ سوال ہے، کیونکہ آج کل جو رائج ہے، ایک طرف صلاۃ التراویح ہے، ایک طرف صلاۃ القیام ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا، تابعین کا طریقہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو نمازیں نہیں پڑھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے بارے میں جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کتنے رکعتیں عشاء اور فجر کے درمیان پڑھتے تھے، تو اللہ حضرت عائشہ نے کہا ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیر رمضان 11 رکعت.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان ہو عشاء اور فجر کے درمیان 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. اور بات متفق علیہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازیں کبھی نہیں پڑھی کہ ایک مرتبہ قیام کہہ کے پڑھیں، ایک تراویح کہہ کے پڑھیں. تراویح کہیے، قیام کہیے، صلاۃ التہجد کہیے، سب ایک ہی نماز کے مختلف نام. تو اولاً تو یہ واضح ہونا چاہیے کہ آج کل جو رائج ہو چکا ہے جو ہے یہ رائج شدہ چیز. یہ عبداللہ خلیفی رحمہ اللہ جو حرم کے ایک امام تھے، انہوں نے اس کو آغاز کیا تھا اپنی ذاتی طور سے، اور پڑھتے تھے، لوگ آتے گئے اور جماعت بنتی گئی، اور اس طرح رمضان میں تراویح کے ساتھ قیام با جماعت کا رواج بھی پیدا ہو گیا. تو ایسا کچھ ثابت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے ایسا ثابت نہیں ہے کہ وہ آخری عشرے میں 2 نمازیں پڑھتے رہے. ایک ہی نماز تھی، جو ہے اس کو قیام کہیں چاہے تراویح کہیں، کچھ بھی کہہ لیں. تو اول یہ واضح ہونا چاہیے. خواتین کا جو پوچھ رہی ہیں، جماعت کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکتی ہیں، تراویح پڑھ سکتی ہیں، قیام کہیں یا تراویح کہیں وہ پڑھ سکتی ہیں. عورتوں کی جماعت ثابت ہے، جیسے عائشہ سے اور ام ورقہ کی روایات ہیں، وہ عورتوں کی جماعت کراتی تھی. تو جماعت کے ساتھ عورتیں نماز پڑھ سکتی ہیں، قیام پڑھ سکتی ہیں، اور جماعت کے ساتھ جو ہے، لیکن ایک ہی نماز، جیسے میں نے کہا ایک ہی نماز ہے، 2 نمازیں نہیں. اور دوسری چیز یہ ہے اجتماعی دعا کے بارے میں جو سوال کیا گیا ہے کہ آج اجتماعی دعا کی بدعت بڑے شباب پہ ہے. عورتیں زوم پہ بیٹھ کر کے اجتماعی دعا کرتی. آج یہ بدعت رائج ہو گئی خواتین کے درمیان کہ زوم پر تمام کو اکٹھا کر لیتی ہیں، دعوت دے دیتی ہیں، اور پھر اجتماعی طور سے ایک دعا کرتی ہے اور تمام اپنے اپنے یہاں جو ہے آمین آمین کہتے. یہ بدعت، یہ بدعت، اس سے ثواب نہیں ملے گا، اس پر عذاب ہوگا. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. اجتماعی دعا کے لیے کوئی اہتمام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا نہیں تھا کہ اجتماعی دعا کرنے کے لیے ایک دن کہ آج تو دعا ہے. جیسے بہت سی جماعتیں ہیں جو ہے، جو بدعی جماعتیں ہیں، وہ اس طرح دعا کی محفل قائم کرتی ہیں. آخری دن یہ دعا کا ہے، اور دعا میں شرکت کے لیے دور دور سے لوگ پہنچتے ہیں کہ بھئی آج دعا کا دن ہے. تو یہ بدعی عمل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایسا کوئی عمل نہیں تھا اجتماعی دعا کا. ہاں، نماز میں آپ دعا کرتے تھے جو ہے، جیسے کہ اس میں جو ہے دعائے قنوت آپ کرتے تھے، جو ہے خاص طور سے نازلہ دعائے قنوت آپ پڑھتے تھے، تو صحابہ بھی آپ کے پیچھے آمین کہتے تھے. تو یہ چیز تو ثابت ہے. تو اگر آپ قیام کر رہی ہیں، قیام ہے، اور اس میں دعا کر رہی ہیں، دعا کیجئے، اس میں کوئی مذاق نہیں، دعا کیجئے. اور خواتین ہی صرف ہیں تو آمین کہتی ہیں، کوئی بات نہیں. لیکن دعا کے لیے خاص اہتمام کرنا اجتماعی دعا کا، یہ بدعت ہے. دعا کے لیے خاص اجتماعی دعا کا اہتمام بدعت ہے. نماز کے اندر دعا کریں جو ہے، نماز کے اندر یعنی دعائے قنوت پڑھتے ہوئے، اور پڑھ رہی دعا دوسری آمین کہہ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن دعا کے لیے الگ سے اہتمام کہ نماز سے فارغ ہوئیں، اب دعا کی محفل ہے اور دعا کریں اجتماعی طور سے، تو یہ بدعت ہے. جی، جزاک اللہ خیر. قادر بھائی، آپ کا سوال پوچھ سکتے ہیں آپ، اور پھر میں دوسرے سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آپ کو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی شیخ صاحب. آپ 2 ہفتے کے بعد میں الحمدللہ شروع کیا ہے درس. اور میرا سوال یہ ہے شیخ صاحب کہ زکوٰۃ الفطر کے کون لوگ مستحق ہے، اس کے تھوڑا واضح. اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیا 2 مقصد کے تحت. ایک مقصد ہے طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، یعنی روزے دار سے روزے میں جو اول فول ہو جاتا ہے، الٹی سیدھی باتیں نکل جاتی ہیں، روزے کے منافی حرکت ہو جاتی ہے، اس سے تو آداب کے خلاف ہوتا ہے، تو روزہ اس سے پاک ہو جائے. یہ روزے کی تطہیر ہے. یہ روزے کو پاک کرنے کا ایک ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے متعین کیا. اور طعمۃ للمساکین، اور تاکہ مسکینوں کے کھانے کا انتظام ہو، مسکینوں کے کھانے کا انتظام ہو. تو یہ حدیث پاک بتلا رہی ہے کہ اس کے مستحق صرف مساکین، مسکین اور فقیر وہی اس کے مستحق ہیں. مسکین اور فقیر اس کو کہا جاتا ہے
جس کی آمدنی اس کی ضروریات زندگی کے لیے کافی نہ ہو اور وہ قرض کے لیے مجبور ہو جائے، اپنے کھانے پینے لباس کے لیے اس کو قرض لینا پڑے، تو وہ مسکین ہے۔ تو فقراء اور مساکین صرف اس کے مستحق ہیں اور کوئی نہیں۔ بہت سے لوگ مدرسوں میں دے دیتے ہیں، بہت سے لوگ مسجدوں میں ڈالاتے ہیں، بہت سے لوگ کسی اور کو بھی پکڑا دیتے ہیں، نہیں، یہ صرف مسکینوں کا ہے، یہ زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ الاموال کی طرح نہیں ہے کہ اس کے 8 مد ہیں، ان کو سب کو دینا ہے، نہیں، اس کا صرف ایک ہی مصرف ہے اور وہ ہے فقراء اور مساکین۔ تو زکوٰۃ الفطر یہ فقراء اور مساکین کا صرف حق ہے، انہی کو یہ دیا جائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔ شیخ سجاد بھائی، آپ کا سوال ہے؟ کیونکہ آپ کے سوال تو ہیں ابھی کافی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ ہاں جی، ہاں میرے پاس سوال ہیں، یوٹیوب پہ ہیں، سوال آئے ہوئے ہیں، ایک آدھ دو سوال لے لیتے ہیں، پھر بعد میں آپ کو دیتا ہوں، پھر واپس میں یوٹیوب کے سوال لے سکتا ہوں۔ شیخ یہ حدیث کے بارے میں بھائی پوچھتے ہیں کہ ابن رجب کی حدیث ہے کہ اگر ایک طاق رات آخری 10 راتوں میں آتی ہے اور وہ جمعہ کے ساتھ اس کی رات جمعہ ہی رات ہوتی ہے، تو یہ زیادہ ممکن ہے کہ وہ لیلۃ القدر ہے۔ یہ ان کی رائے زیادہ ممکن ہے، لیکن کوئی ایسا لازم نہیں کہ جمعہ ہی کی رات۔ یہ اللہ کے تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ دوسری روایت میں کہا لتحروا لیلۃ القدر فی الوتر من عشر الاواخر من رمضان، آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ یہ طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے اور یہ رات بدلتی رہتی ہے، ہر سال ایک رات نہیں ہوتی ہے، کبھی 21ویں کو، کبھی 23ویں کو، کبھی 25ویں کو، کبھی 27ویں کو، کبھی 29ویں کو۔ اس سال بہت سے لوگوں نے جو اندازہ اور خواب وغیرہ دیکھا اس کہتے ہیں کہ یہ 25ویں شب تھی، واللہ عالم بالصواب۔ تو بہرحال اس طرح سے جو یہ رات جو ہے انہیں 5 طاق راتوں میں سے ہوتی ہے، لیکن ویسے اہتمام پورے عشرے کا ہونا چاہیے۔ عام طور سے لوگ طاق راتوں کا اہتمام کرتے ہیں اور دوسری راتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے عشرے کا اہتمام کرتے تھے، ہمیں بھی پورے عشرے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہ کہنا کہ یہ جمعے کی رات ہوتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ ابن رجب رحمہ اللہ کا اپنا وہ ہے، لیکن جو ہے یہ ایک ان کی امید ہے، ایک اپنا وہ کیا ہے، لیکن کوئی لازم نہیں۔ کوئی بھی رات طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہو سکتی ہے۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ شیخ دوسرا سوال ہے کہ اگر کسی نے وتر کی نماز تراویح کے ساتھ جماعت سے پڑھا جو اور وہ حنفی عقیدے کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، کیا اس نے پڑھنا چاہیے یا کیونکہ وہ پوری رات پڑھنے کا ثواب ملتا ہے امام کے ساتھ پڑھنے؟ سنت کی اتباع مقدم ہے، سنت کی اتباع مقدم ہے، نبی کی سنت مقدم ہے۔ یہاں ایک بھائی نے سوال کیا ہے، لیکن آئی تھنک وہ سوال آپ نے آلریڈی جواب دے دیا تھا، فطرہ کس کو دینا چاہیے اور سامان راشن دے سکتے ہیں کیا؟ الگ الگ قسم کا راشن دے سکتے ہیں اتنے ہی معیت کا فطرے میں؟ جی، فطرہ غلہ جات میں سے کوئی بھی دیں، نہیں مطلب الگ الگ ملا کے سمجھو، جیسے کہ الگ الگ ملا کے دے سکتے ہیں، کچھ دال دے دیا، کچھ چاول دے دیا، کچھ آٹا دے دیا۔ نہیں وہی کہتے ہیں کہ تاکہ ان لوگ عید کے دن ان لوگ نہیں ملا کے دے سکتے، مکس کر سکتے، کوئی بات نہیں۔ ارے بھائی گھر میں ایک ہی فرد تو نہیں ہوتا ہے نا، گھر میں کئی افراد ہوتے ہیں، تو سب کی طرف سے صدقۃ الفطر نکالنا ہے، تو کچھ دال میں سے نکال دے، کچھ چاول میں سے نکال دے، کچھ آٹے میں سے نکال دیں، تو اس طرح تنوع ہو جائے۔ جن کے یہاں کھجور کی فراوانی ہے کھجور نکال دے، جی کوئی میٹھا دے دے، کچھ بھی دے دے۔ ہاں ٹھیک، یعنی کھانے پینے غلے جات میں سے جو کھایا جاتا ہے۔ جی یہاں ایک سوال ہے، کیا زکوٰۃ سال میں کسی ایک مہینے میں تقسیم کرنے کے بجائے پورے سال زکوٰۃ کی رقم کو مستحق لوگوں تک تقسیم کر سکتے ہیں؟ پورے سال کیسے تقسیم کریں؟ آپ روک نہیں سکتے زکوٰۃ کو۔ جی زکوٰۃ کو آپ کو جب فرض ہوئی تو اس کو فوراً ادا کر دینا، اس کو روک کے رکھنا نہیں۔ ہاں لیکن آپ جیسے آپ نے جیسے اس سے پہلے بتایا آپ کیا کہ ضرورت کے وقت سے پہلے زکوٰۃ دی جا سکتی، ضرورت کے وقت سے پہلے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، سمجھے؟ جیسے حضرت عباس کی زکوٰۃ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت سے پہلے وصول کیا تھا. تو اسی سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ زکوٰۃ میں تاخیر جائز نہیں ہے، تقدیم جائز ہے. یعنی فرضیت سے پہلے ہی آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، اور پھر جب فرضیت کا وقت آئے تو اس وقت آپ اس کو اس میں شامل کریں، لیکن اسی نیت سے دینا، زکوٰۃ کی نیت سے نکالنا. جی یہ کافی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، لوگ پیسے دے دیتے ہیں پھر بعد میں بولتے ہیں کہ نہیں میں اس کو زکوٰۃ میں شامل کر دوں گا. ایسا نہیں ہو سکتا. نہیں دیتے ہوئے نیت زکوٰۃ کی ہونی چاہیے. جی شیخ، یہاں پہ ایک سوال ہے، دعائے قنوت جیسے عرب ممالک میں پڑھی جاتی ہے ویسے انڈیا میں نہیں پڑھی جاتی، صرف دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے. وہی صحیح، جو انڈیا میں پڑھی جاتی ہے وہی صحیح. عرب ممالک میں بہت اضافہ کر لیتے ہیں اپنی طرف سے، کیونکہ ان کی زبان عربی ہے تو خوب اضافہ کرتے ہیں اپنی طرف سے. دعائے معثورہ میں اپنی طرف سے حذف اضافہ نہیں کرنا چاہیے. جتنی دعا اللہ کے رسول نے سکھائی ہے اسی پر اکتفا کرنا چاہیے. تو ایسی صورت میں شیخ جب ہم نماز پڑھتے ہیں یہاں کے یہاں نماز پڑھتے ہیں تو آپ تو امام کے تابع ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ جی دعا تو سننی ہے، لیکن بات غلط ہے پھر بھی جو ہو رہی ہے یہاں. ہاں نہیں ہے، دعا میں اتنا اضافہ صحیح نہیں. جزاک اللہ خیر. سمیر تم سوال لے لو دوسرے. جی شیخ، یہاں پہ سوال ہے کہ سونا اگر زیورات کی شکل میں ہو تو کیا اس پہ زکوٰۃ نکالنی ہے یا صرف کوائن کی شکل میں جو سیونگ کی ہوتی ہے؟ نہیں، کسی بھی شکل میں آپ کے پاس سونا یا چاندی ہے اس پہ زکوٰۃ، چاہے زیور کی شکل میں ہو، چاہے بسکٹ کی شکل میں ہو، چاہے برتن کی شکل میں ہو. سونا اور چاندی جس شکل میں بھی آپ کے پاس ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے. کیونکہ سنن ابی داؤد کی روایت واضح ہے کہ خاتون رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، ان کے ہاتھ میں سونے کے 2 موٹے موٹے کنگن تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو الدین زکاتہ، کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تحبین ان یصورک اللہ سوارین من النار، کیا تم یہ پسند کرو گی کہ اللہ تعالی تمہارے ان کنگنوں کے بدلے تمہیں آگ کے 2 کنگن پہنائے جہنم میں؟ تو اس خاتون نے فوراً وہ کنگن نکال کے پھینک دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ڈال دیا. کہا کہ ہم یہ نہیں برداشت کر سکتے. تو چاہے زیور کی شکل میں ہو، چاہے دھات کی شکل میں ہو، جس شکل میں سونا چاندی ہو اس پہ زکوٰۃ. اچھا، اور یہ بھی سمجھ لیں کہ جو زکوٰۃ ہے وہ نصاب پہ پہنچنے، تو نصاب ایک بار پہنچ گیا، نصاب تو پہنچ گیا تو زکوٰۃ فرض ہے. نصاب ہے اور زکوٰۃ پورے اس پہ ہے، ایسا نہیں کہ نصاب کا حصہ نکال. نہیں، یہ غلط فہمی ہے ہمارے یہاں پہ. ایسے کیا آپ نے، لوگ کہتے ہیں 7.5 تولہ نکال کر کے جو بچے گا اس پہ زکوٰۃ ہے. نہیں، 7.5 تولہ یعنی 85 گرام، آج کا تولہ نہیں. آپ تو 10 ہی گرام کا 1 تولہ بنا لیتے، جو غلط ہے. 10 گرام کا تولہ نہیں ہوتا، کہ تقریباً 12 یا 12 گرام کا تولہ ہوتا ہے. لیکن آج کل لوگ 10 ہی گرام کو تولہ کہتے ہیں، غلط ہے. 20 مسقال جو جس پر زکوٰۃ فرض ہوئی، 20 مسقال اصل ہے جس 7.5 تولہ کہا گیا ہے، اور وہ 85 گرام ہے. 85 گرام اگر یا اس سے زیادہ ہے تو پورے میں سے زکوٰۃ دیں گے. جی جزاک اللہ خیر. شیخ یہاں پہ سوال ہے کہ نماز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پہ سلامتی ہو، اللہ رحمت و برکت پہنچائے آپ پہ. نماز تراویح پڑھنے جاتے ہیں، لیکن وہاں ہمارے ساتھ بچے ہونے کی وجہ سے ہمیں مسجد کے باہر والی جگہ میں نماز پڑھنے کو کہا جاتا ہے، تو ایسا کرنا صحیح ہے؟ کیونکہ یہ بچوں کا جو سسٹم آج کل لوگوں نے بنا لیا ہے غلط، یہ غلط ہے. بچوں کی وجہ سے لوگوں کو باہر آپ رکھیں، بچوں کو بھی اندر آنے دیں تاکہ ان کے اندر شوق پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو. یہ تو ہم ان کو اور متنفر کرتے ہیں نماز پڑھنے سے. بچوں کو جو پیچھے بھگا دیتے ہیں بہت سے لوگ، یا مسجد سے باہر نکال دیتے ہیں، یہ بچوں کو نماز سے روکنے کا سبب بنتے ہیں. ان کو تو اور عزت دینی چاہیے، بچوں کو اور دلچسپی پیدا کرنے کے لیے آگے بلانا چاہیے. لیکن ہمارے اماموں کی نماز بڑی کمزور ہوتی ہے نا، کہ بچے اگر چیخ دیں یا رو دیں تو ان کی نمازیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ میں نماز میں ہوتا ہوں، طویل نماز پڑھنے کا وہ ہوتا ہے، لیکن بچے کی رونے کی آواز آتی ہے تو میں نماز میں تخفیف کر دیتا ہوں. لیکن آپ نے بچوں کو لانے سے عورتوں کو نہیں منع کیا. آپ نے کہا ہو سکتا عورتوں کے دل بچوں میں لگے رہیں گے، اس لیے میں تخفیف کر دیتا ہوں، نماز میں ہلکی پڑھ لیتا ہوں تاکہ ماں کا دل خراب نہ ہو. لیکن آپ نے عورتوں کو روکا نہیں کہ بچوں کو مسجد میں لے کے نہ. تو آج کل جو مساجد میں یہ فیشن بنا لیا گیا ہے کہ بچوں کو نہ لاؤ، بچوں کو نہ لاؤ، یا بچے جو لائے وہ باہر کھڑے ہوں، یہ غلط ہے، شرعی نقطۂ نظر سے غلط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامہ بنت زینب کو گود میں لے کر کے امامت کراتے تھے مسجد نبوی. امامہ بنت زینب آپ کی بیٹی زینب کی بیٹی تھی امامہ رضی اللہ عنہ، ان کو گود میں لے کر نماز پڑھاتے. آپ نماز پڑھا رہے ہوتے تھے، حسن حسین آ کر کے گردن پر بیٹھ جاتے تھے، آپ سجدہ لمبا کر دیتے تھے، لیکن کبھی حضرت علی کو متنبہ نہیں کیا آپ نے کہ حسن حسین کو مسجد میں نہ آنے دو، بچے ہیں، بچوں کو نماز میں نہ آنا. صحابہ بھی بچوں کے ساتھ آتے تھے. شیخ اس میں لیکن ماں باپ نے بھی ایک خیال رکھنا چاہیے کہ بچوں کو کھلا نہ چھوڑ دے، کیونکہ وہ شور نہیں، کرتے بچوں کو رہتے ہیں. اصل بات کھلا جو ہمارے یہاں یہ کہ بچے پیچھے رہیں، یہ غلط ہے. ماں باپ بچوں کو اپنے ساتھ لے کر کھڑے ہیں، ہر باپ اپنے بیٹے کو اپنے بغل میں کھڑا کرے، تب بچہ کنٹرول میں رہے گا. یہاں پہ ایکچولی وہ سٹارٹ اسی لیے ہوا، پہلے تو الاؤ کرتے تھے لیکن کچھ مسجدوں میں سٹارٹ اس لیے ہوا کہ بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور بچے بھاگتے رہتے ہیں، نمازوں کے بیچ میں شور کرتے ہیں، تو اس سے کافی لوگ وہ غلط ہے. لیکن ماں باپ کی ڈیوٹی لگانی چاہیے، بھائی بچے کو اپنے ساتھ لے کے کھڑو. جی اچھا، مائیں اپنے بچوں کو گود میں لے کے بھی نماز پڑھ سکتی ہیں، گود میں نماز لے کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں نماز بچوں کو. ان کو چھوڑنے کی وجہ اس کو گود میں لے لیجیے. بچے کیوں روتے ہیں؟ جب مائیں بٹھا دیتی ہیں ان کو باہر الگ سے تو بچے روتے ہیں. ان کو گود میں لے کے پڑھیں تو بچے نہیں روئیں گے. نہیں، کافی ایسی چیزیں ایون موبائل بجتا رہتا ہے، بند نہیں کریں گے، یا پھر بچے روتے رہیں گے، ان کو گود میں نہیں اٹھائیں گے تو وہ سمجھتے ہیں کہ نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن پھر اس کی وجہ سے موبائل کو تو گاڑی میں چھوڑ کے آنا چاہیے. موبائل لے کے مسجد میں نہیں آنا چاہیے، اس میں گانا بجانا تمام آپ رکھے رہتے ہیں اور نماز میں ڈسٹرب کرتا ہے وہ. لیکن اب کرونا کا معاملہ ہو تو الحمدللہ اب ختم بھی ہو گیا. اس لیے موبائل کبھی لے کے مسجد میں نہیں آنا چاہیے، اس کو گاڑی میں چھوڑ آئیے، گھر میں چھوڑ کے آئیے. جی شیخ، لیکن وہ ہے نا آج کل ایک جوک بھی آیا ہوا ہے شیخ کہ بینک جیسے او ٹی پی بھیجتا ہے، نمبر جو بھیجتا ہے او ٹی پی بینک وغیرہ جو بھیجتے ہیں، دیکھو اگر ہم اے ٹی ایم یوز کرتے ہیں تو اس کو ایک سیکوینس نمبر بھیجتا ہے، او ٹی پی کہتے ہیں. تو ہم لوگ موبائل نماز سلام پھیرتے ایسا دیکھتے ہیں جیسے ہمارا کچھ او ٹی پی آ گیا، نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. نماز میں دل نہیں تھا، اسی میں لگا ہوا. جی شیخ، یہاں پہ ایک سوال ہے کہ اگر ایک عورت ہے جس کے پاس سیونگ ہے، سیونگ اس کی روم کے رینٹ جو آتے ہیں اس سے ہے، لیکن وہ سیونگ فکس نہیں ہے، کبھی زیادہ ہوتی ہے کبھی کم ہو جاتی ہے، تو کیا اس پہ زکوٰۃ ہے؟ اگر سیونگ ہوتی ہے اس کی اتنی ہوتی ہے، بچت کرائے میں سے بچت اس کی اتنی ہوتی ہے جو نصاب کو پہنچ رہا ہے، وہ صاحب نصاب ہے تو بچت پر زکوٰۃ دینی ہوگی. اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے. یعنی اس کے پاس جتنی بچت ہے، سونا اور پیسہ ملا کر کے جو 85 گرام یا اس سے زیادہ کی قیمت ہے تو وہ صاحب نصاب ہے اور اس کو زکوٰۃ دینی ہو. اگر اس سے کم ہے تو زکوٰۃ اس پر نہیں. ان سمپل ٹرمز اس طرح کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص ہے، خاص کر کے عورتوں کے پاس تو زیور ہوتے ہیں، اور اگر زیور اس مد سے زیادہ ہے ملایا جائے گا، سونا اور روپیہ ملایا جائے گا، اور اس مد میں آپ کے پاس اس سے زیادہ ہو تو آپ کے اوپر زکوٰۃ ہے. اور آپ کے اوپر جو زکوٰۃ ہے تو جو بھی آمدنی ادھر سے آئے گی اس آمدنی کے اوپر جو سیونگز ہوں گی، جو بچت بچت جو بچ گیا ہے، جو آپ کے اخراجات سے بچ گیا اس پہ زکوٰۃ. یہاں پہ سوال ہے کہ صدقۃ الفطر اگر استطاعت ہو تو چاول کی جگہ کچھ اور دے سکتے ہیں، یعنی کوئی بہتر چیز آج کے حساب سے کچھ بھی بہتر چیز مطلب غلے جات میں سے چاہیے. بہتر چیز کا مطلب غلے، چاول نہیں تو آٹا دے دیجیے، کھجور دے دیجیے، کشمش دے دیجیے، منقع دے دیجیے. بہتر چیز یہ ہے، انہی اجناس میں سے جو غلے جات ہیں انہی میں سے دے سکتے. بادام، ہاں
بادام یا پھر وہ جو جیسا پیک بنایا گیا تھا کہ جیسے آپ نے کہا نا ہر ایک کی طرف سے تھوڑا تھوڑا دے دیں، تو چاول نکال دیا، یہ نکال دیا، تو پھر باقی کے جو بچے ہیں تو چلو کچھ اور بھی دے دیں تاکہ وہ لوگ منقع بھی ہے، کشمیر بھی ہے، بادام بھی ڈال دیں، کوئی بات نہیں، کچھ میٹھا بنا لیں. ہاں کچھ میٹھا بنا لیں. اگر کسی کے، یہ شیخ جواب تو آ چکا ہے پہلے، لیکن میں پوچھ رہا ہوں اگر کسی کے رمضان کے روزے باقی ہو تو کیا وہ شوال کے روزے پہلے پورا کرے گا یا نہیں؟ شوال کے روزے ان کے لیے ہیں جنہوں نے رمضان کا روزہ رکھ لیا. شوال کے لیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال، جس نے رمضان کے روزے رکھ لیے پھر شوال میں سے 6 روزے رکھے تو کانہ صامت دہر کلہ، گویا کہ اسے پورے سال روزہ رکھا. کیونکہ ایک مہینہ کو 10 سے ضرب دیجئے، ہر نیکی کا ثواب 10 گنا کر کے دیا جاتا ہے. ایک مہینہ رمضان کا روزہ رکھا تو گویا کہ 10 مہینے روزے رکھے، اور 6 دن شوال میں روزہ رکھا تو گویا کہ اس نے 2 مہینہ روزہ رکھا. تو اس طرح پورے سال کا ثواب ملتا ہے. اس اعتبار سے اسی کے ساتھ وہ سوال یہ بھی ہے کہ کسی نے کہا کہ وہ صحیح حدیث ہے کہ وہ حضرت عائشہ کی ہے کہ انہوں نے شوال کے روزے، حضرت عائشہ کیا شوال کے روزے رکھتی تھی؟ یہ ہے اس میں وہی وہ پوچھ رہے کہ یہ حدیث صحیح ہے. ہاں وہ حدیث صحیح حضرت عائشہ کہتی ہیں، لیکن یہ ہر سال کا معاملہ نہیں تھا. وہ بسا اوقات ایسا ہوتا تھا، کہتے ہیں کہ ہمیں شعبان ہی میں روزہ قضا کرنے کا موقع ملتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے. سمجھے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اور خدمت کے لیے کہتی ہیں کہ جو ہے ہمیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے تو اسی میں ہم بھی اپنے روزوں کی قضا کر لیا کرتے. تو جو عورت فرض روزے نہیں رکھتی تھی وہ نفلی روزے رکھتی تھی. اور کیوں نہیں رکھتے تھے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے. تو اللہ کے نبی کے خیال میں خدمت کے لیے جو فرض روزوں کی قضا نہیں جلدی کر پاتی تھی، کیا وہ نفلی روزے رکھے گی؟ اور یہ عمل ہر سال کا نہیں تھا میرے بھائی، بسا اوقات ایسا ہوتا تھا. یہاں پہ ایک بہن کی دعا ہے آپ کے لیے، جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ. اللہ آپ کو اس بھلائی کی بہت اچھی جزا دے اور زیادہ سے زیادہ بدلہ دے آخرت میں. آپ کو بھی اس مثل. ادھر اور 2 سوال ہیں لیکن میں تھوڑی آواز میں چینج کرواؤں اور سجاد بھائی سے کہوں کہ سجاد بھائی آپ تھوڑے سوال لے لیں. جزاک اللہ خیرن شیخ یہاں پہ بھی یوٹیوب پہ کافی لوگوں نے آپ کے لیے دعائیں کی ہیں، اور آپ سب کی دعائیں قبول کرے، ان سب کو جزائے خیر دے. آپ کے صحت کے لیے بھی دعا کی ہے، اور آپ نے جو اپنا وقت نکالا ہے ہمیں ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، اس کے لیے بھی آپ کے لیے دعا کی ہے. یہاں پہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ 4 رکعت میں کتنی دفعہ رفع دین کرنے چاہیے اور کیسے کرتے ہیں، کہاں کرتے ہیں؟ 4 رکعت میں 4 دفعہ رفع دین ہے، 4 مقام پر، یعنی تکبیر تحریمہ کے وقت، رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، تیسری رکعت کو اٹھتے ہوئے. یعنی جب ہر رکعت میں رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع دین کریں گے، تکبیر تحریمہ کے وقت رفع دین کریں گے، اور تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تشہد اول کے بعد تو رفع دین کریں. یہ 4 مقامات ہیں نماز میں رفع دین. جزاک اللہ خیر شیخ یہاں پہ جو بھائی نے سوال کیا تھا حنفی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا، ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو وہ وتر نماز پڑھتے ہیں تو مغرب کی طرح پڑھتے ہیں وہ. ہاں تو مغرب کی طرح پڑھنے سے منع کیا گیا. تو کیا کریں ہم؟ وتر ہم الگ سے پڑھ لیں کہ ہم امام کے ساتھ ہی پڑھیں؟ امام کے ساتھ اگر آپ وتر پڑھتے ہیں تو 1 رکعت اور شامل کر کے اس کو جفت بنا لیں، سمجھے، اور وتر الگ سے پڑھ لیں. جی مطلب انہوں نے جب 3 پر جب سلام پھیریں تو آپ 1 رکعت اور اس میں شامل کر لیجیے. جی تو اس طریقے سے اور وہ کر کے اور 1 رکعت الگ سے وتر کر لیں. آپ وتر الگ سے پڑھ لیجیے. جزاک اللہ خیر. سمیر لے لو تمہاری طرف سے سوال، کیونکہ یہاں پہ بھی فی الحال اور کوئی سوال نہیں آیا. سوال یہ ہے کہ شوال کے روزے سٹارٹ میں ہی رکھنے ہوں گے یا پورے مہینے میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں؟ پورے مہینے میں شوال کے روزے کبھی بھی رکھے جا سکتے ہیں.
ایک ایک کر کے ایک ساتھ آخر میں، اول میں، بیچ میں کبھی بھی رکھ سکتے، کیونکہ من شوال کا ہے، اپنے شوال میں سے 6 روز. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عید کے بعد فوراً لازم ہے، نہیں، فوراً لازم نہیں. ہاں یہ اور بات ہے، عید کے بعد فوراً جو ہے آسانی ہوتی ہے، عادت ہوتی ہے روزے کی، اسی لوگ غنیمت سمجھتے ہیں، ورنہ پورے مہینے میں کبھی بھی رکھ سکتے. اور عید کے بعد فوراً 1-2 دن تو کم سے کم موقع دینا چاہیے مہمانوں کے لیے. کسی سے ملنے جائیں، عید ملنے جائیں تو کہیں میرا روزہ ہے. جی شیخ، یہاں پہ ایک بہن کا سوال ہے. یہ سوال حالانکہ آپ نے بھی جواب دے دیا ہے کہ خواتین رمضان میں مخصوص ایام کی وجہ سے روزے چھوٹ جاتے ہیں، تو کیا پہلے رمضان کے روزے رکھنا چاہیے اور بعد میں شوال کے ترتیب؟ پہلے رمضان کا روزہ رکھیں پھر شوال کے روزے. جیسے اس سے پہلے بھی آ چکا تھا کہ پہلے رمضان کے اور ثم پھر اس کے بعد شوال کے. جی یہاں پہ سوال پورے نہیں، ایک اور سوال آ گیا ہے کہ وتر مغرب کی نماز کی طرح نہیں پڑھنی چاہیے، اگر ممکن ہو تو حدیث کا نمبر بتا دیں تو دوسروں کو بتا سکتے ہیں. مستدرک حاکم کی روایت ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشبہوا بالمغرب، وتر کی نماز کو مغرب کے مشابہ نہ پڑھو. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وتر کی جتنی روایتیں ہیں کہیں بھی جو ہے مغرب کی طرح پڑھنے کا ذکر نہیں. مستدرک حاکم کی روایت ہے لا تشبہوا، لا توتروا بالصلاۃ ولا تشبہوا بالمغرب، یعنی مغرب وتر کی نماز 3 رکعات مغرب کے مشابہ نہ پڑھو. صحیح حدیث. اور پھر دوسری چیز کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مغرب کی طرح وتر کی نماز پڑھنا کسی بھی روایت کے اندر ثابت نہیں، نہ صحیح نہ ضعیف. جی میں ایک سوال لے لیتا ہوں سمیر، جب تک وہاں کوئی سوال آتا ہے. یہاں پہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ اگر کسی کے پاس پیسے ہو تو وہ گھر بنائے یا حج کرے تو کیا کرے گا؟ وہ کیا کرنا بہتر ہے؟ گھر بنائے کہ حج کرے؟ ہاں مطلب اتنے پیسے ہیں کہ وہ اس میں گھر بنا سکتا ہے یا وہ حج کے، تو کیا کون سا کام پہلے کر لے؟ اگر بھائی گھر اس کے لیے ضروری ہے، گھر نہیں ہے اس کے پاس، بچوں کے رہنے کی جگہ نہیں ہے، اگر کرائے کے گھر میں رہتا ہے شیخ اور گھر نہیں ہے، کرایہ میں گزارا ہو جاتا ہے، گزارا ہو رہا ہے زمانے سے، بہتر ہے کہ حج کر لے. حج کر لے، اللہ تعالیٰ اور خیر و برکت کے راستے کھولے گا، کیونکہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حج اور عمرہ محتاجی کو اور جو ہے گناہوں کو دور کر دیتے ہیں. تو اگر ایمان قوی ہے اس کا تو جا کے حج کر لے، کیونکہ پھر پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے. اور گھر تو گزارا ہو جاتا ہے، انسان چھپر کے نیچے بھی رہ کے گزارا کر سکتا ہے. صحیح. سمے سوال لے لو تم. لیکن اگر گھر بنانا ضروری ہو، نہیں گزارا ہو رہا ہے، تو ہم کہیں گے وہ ضروریات زندگی میں سے اس کو کر لے. سوال یہ ہے کہ کیا زکوٰۃ بھی اسلامی مہینے سے نکالی جاتی ہے اور کیا پورا سال نکال سکتے ہیں؟ زکوٰۃ بھی، جتنے بھی دینی کام ہیں سب اسلامی مہینوں سے متعلق. زکوٰۃ بھی آپ انگریزی کے حساب سے نہیں دے سکتے. انگریزی سے حساب دیں گے تو ہر سال 10 دن تاخیر ہوگی آپ کی زکوٰۃ، سمجھے؟ اس لیے عربی مہینہ متعین ہونا چاہیے، عربی مہینے کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا ہوگی. انگریزی مہینے کے اعتبار سے زکوٰۃ، دین کا کوئی کام انگریزی مہینے سے نہیں ہوگا. رمضان کے روزے عربی مہینے سے، شوال کے روزے، ذی القعدہ کے روزے، ذی الحجہ کے روزے، محرم کے روزے، شعبان کے روزے، سب عربی مہینے. یہ عورتوں کی عدتیں ہیں، چاہے طلاق کی عدت ہو چاہے وفات کی عدت ہو، وہ عربی مہینے سے. انگریزی مہینے سے عدت بھی نہیں گزرے گی عورتوں کی، یہ بھی واضح ہونا چاہیے. اس لیے عربی مہینوں کا جاننا، اسلامی مہینوں کا جاننا بہت ضروری ہے.
جزاکم اللہ۔ جی ایف ناصر صاحب آپ کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، پوچھ سکتے ہیں سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا خیر، مولانا کیسی طبیعت وغیرہ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر، اللہ کا شکر۔ کامل عاجل عطا فرما۔ مولانا دوسری چیز یہ تھی کہ ہم تراویح جب پڑھتے ہیں مساجد میں، شروع کرتے امام صاحب اللہ اکبر بولتے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین کچھ نہیں پڑھتے، تو ہم اس کے تراویح کی سنت آج کل میرے بھائی ڈاکٹر صاحب، آج کل ائمہ مساجد جو ہیں تراویح کے نام پر بہت سی سنتوں کو قربان کرتے ہیں۔ ہاں، کوئی سنت عمل نہیں، بہت سی سنت۔ دیکھیں، اولاً دعائے ثنا نہیں پڑھیں گے، نہیں پڑھتے، دعائے ثنا نہیں پڑھتے، چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر تشہد میں صلاۃ علی النبی نہیں پڑھتے، دعا نہیں پڑھتے، اب دو رسول پڑھ کے سلام پھیر دیتے، حالانکہ صلاۃ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی نماز میں تشہد اخیر میں صلاۃ علی النبی، نبی پر درود نہیں بھیجتا، اس کی نماز نہیں ہوتی ہے، سن لینا چاہیے۔ نہ تو صلاۃ پڑھیں گے نہ دعا، تو بھائی سنتوں کو کیوں ترک کر رہے ہو؟ تراویح کے لیے تراویح سنت ہے، اسی طرح وہ بھی سنت ہے بھائی۔ اللہ کے فرمان صلو کما رأیتمونی وصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے۔ تو ہر ایک کو نماز کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی نماز رسول اللہ کی نماز کی طرح ہو، لیکن آج یہ سب کو تراویح کے نام پر قربان کیا جا رہا ہے، جو کہ غلط ہے۔ تو ہم اس کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں مولانا، ہم پڑھ کے نماز پڑھیں کریں؟ بھائی دیکھیے، ایسے امام کو تلاش کیجیے جو سنت کے مطابق جس کی نماز ہو، ایسے امام کے پیچھے، یا ایسے امام سے بات کیجیے کہ بھائی آپ سنت کے مطابق پڑھائیے۔ یہ شارٹ کٹ نہیں چلے گا، شارٹ کٹ نماز نہ پڑھائیے، آپ سنت کے مطابق نماز پڑھائیے۔ اگر نہیں مانتا ہے تو ایسے امام کو تلاش کیجیے جو سنت کے مطابق پڑھتا ہے۔ تقریباً میں اپنا گھر میں پڑھ لے، وہ بہتر۔ تقریباً 2-3 مساجد میں پڑھا میں نے، وہی دیکھا، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بس زیادہ سے زیادہ شوق کیا ہوتا ہے؟ دعا خوب کریں گے لمبی چوڑی، جی، لیکن درود نہیں پڑھیں گے، دعا تشہد میں ہے اس کو نہیں پڑھیں گے، دعائے ثنا نہیں پڑھیں گے، تمام سنتوں کو قربان کر دیں گے، یہ غلط ہے۔ جزاک اللہ خیر مولانا۔ اس سے بہتر ایسے امام کے پیچھے پڑھنے سے بہتر اپنے گھر میں اطمینان سے پڑھ لیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب۔ یہاں پہ نور صبا کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، میٹ کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ امید ہے کہ آپ ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ شیخ، میرا ایک سوال یہ ہے کہ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو جب درمیان میں آیت پہ ہم سانس ٹھہراتے ہیں تو کچھ قرآن حضرات ایسے سانس توڑتے ہیں کہ وہ مد کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہاں پہ مد اصلی ہوتی ہے، جبکہ ہم جب آیت کا اینڈ کرتے ہیں، جب آیت کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو تب ہم نے طول مد کرنی ہوتی ہے۔ تو اس میں کیا ڈفرنس ہے؟ کیونکہ میں نے عرب حضرات کو بھی میں فالو کرتی ہوں تو وہاں پہ وہ مد نہیں ہوتی لیکن وہ طول مد کر دیتے ہیں وقف میں، جہاں پہ ہمارا سانس ٹوٹتا ہے۔ کی وجہ سے مد، وہاں حرف مد نہیں ہوتا؟ نہیں، وہاں پہ مد نہیں ہوتا، وہاں پہ مد اصلی ہوتی ہے، لیکن وہ ہاں جی، یعنی کہ ایک مثال کیسے؟ یعنی کہ ایک الف کے برابر ہوتی ہے، جیسے باشا رو، لیکن وہ وہاں پہ باشا رو ایسے ادا کرتے ہیں، مد کر دیتے ہیں، اس کے اوپر مد ظاہر نہیں ہو رہی ہوتی۔ نہیں، مد نہیں کرنا چاہیے پھر، اگر وہاں حرف مد نہیں ہے جی تو کیا صرف وہیں پہ جب آیت ختم ہوتی ہے، مکمل ہوتی ہے تو وہیں پہ مد کیا جاتا ہے؟ دیکھیں، مد اگر جو ہے وقف کی وجہ سے مد ہوتا ہے، لیکن جہاں جہاں کی حرف مد ہو تو اس کو جو ہے، جیسے جو ہے یہاں پہ الرحیم، الرحمن، یا اسی طرح سے جو ہے الضالین، وقف کی وجہ سے اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، جو ہے ساکن بالسکون،
جی مد لازم بالسکون بھی ہوتا ہے. تو مدود کی کئی قسمیں ہیں، لیکن جہاں مد نہیں ہے صرف وقف ہے تو وہاں بھی کھینچتے ہیں. جی جی وہاں پہ بھی کھینچتے ہیں. اللہ عالم بالصواب. اللہ عالم قاری بالصواب. ذاکر پوچھ خیر. لیجیے قاری صاحب سے، پوچھ لیجیے. اصل میں قاری مشارق کو بھی ہم لوگ فالو کرتے ہیں، تو پھر اس لیے وہ جو ہے نا مد کرتے ہیں. لیکن میں جن سے ابھی میں پڑھ رہی ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ صرف مد اصلی کریں. یہاں پہ آپ صحیح مشاری صاحب کے یہاں جو ہے ٹھیک ہے، اچھا قرات ہے، آواز اچھی ہے، لیکن ان کے یہاں کھینچتان زیادہ ہے. جی 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 ٹھیک ہے. جزاک خیر. یہاں پہ ایک اور ہاتھ اٹھا ہوا ہے، سعدیہ نواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ صاحب، ایک بہن کا سوال ہے کہ وہ پچھلے دنوں عمرہ کرنے گئیں، اور جب وہ عمرہ کر کے حرمین شریفین سے باہر آئیں بچوں کے ساتھ، تو ان کے جوتے کہیں اور رہ گئے، اور وہاں جانا واپس بہت مشکل تھا. تو ان کے پاؤں میں بہت تکلیف تھی. وہ آگے تک کافی چل کے گئیں، لیکن ان کے پاؤں میں بہت تکلیف تھی. تو انہوں نے وہاں سے کسی کے جوتے پہن لیے، اور اس نیت سے پہنے کہ وہ سامنے سے خرید کر کے واپس یہ جوتے لا کر کے رکھیں گی. تو اتنے میں کیا ہوا کہ کچھ ہی دیر بعد ان کی ریاض میں واپسی ہو گئی. جب وہ راستے میں تھے تو ان کو وہ جوتے یاد آئے جو انہوں نے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے، کسی کے جوتے. تو اب وہ یہ پوچھتی ہیں کہ میری نیت تو یہی ہے کہ میں واپس جا کے رکھوں گی. تو اس میں ان کو کسی نے فتویٰ دیا ہے کہ کوئی گناہ نہیں ہوا، کیونکہ آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، کیونکہ آپ کی نیت تھی خالص رکھنے کی. لیکن وہاں پر جو جوتے ہیں وہ سب اٹھا کے گاربیج کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ وہاں گیٹ سے اٹھا لیے کر دیے جاتے ہیں. وہ جوتے وہاں پہنچا دیں، کوئی جی جاننے والا اس کے ذریعے سے وہ جوتے وہاں بھیج دیں. حرمین کی کوئی چیز اٹھانی نہیں چاہیے وہاں سے، حتیٰ گری بڑی چیز ہے اس کو بھی نہیں آپ لے سکتے. جی شیخ صاحب، ایک اور سوال ہے. ایک بہن کا سوال ہے کہ جب انہوں نے احرام باندھا طائف میں، تو طائف میں جب احرام باندھ لیا تو انہوں نے وہاں سے کھانا خریدا پاس ہی سے. جب انہوں نے کھانا خریدا تو وہاں پر جب کھانا بہت بھیڑ میں کھانا خریدا کیونکہ سحری کا وقت تھا، تو انہوں نے وہاں پانی بھی وہاں سے اٹھایا، لیکن پانی کے پیسے دینا بھول گئی. تو جب وہ باہر نکلی تو ان کے جب یعنی کہ وہ باہر نکل چکے تھے طائف سے، تو ان کو یاد آیا کہ میں پانی کا 1 ریال دینا بھول گئی ہوں. تو وہ جب تک ان کو وہ عمرہ کرتی رہی، ان کو صرف یہی بات جو ہے وہ اسی بات سے ان کو خوف آتا رہا کہ اب میں کیا کروں، میں نے تو پانی کے پیسے نہیں دیے. میں جبکہ وہ پورے مکمل پیسے گنے بغیر انہوں نے وہ لیے ان سے ہوٹل والے سے. جی انہوں نے گنے بھی نہیں کہ انہوں نے واپس کتنے کیے ہیں، اور انہوں نے کھانا لیا، جلدی سے نکل آئے وہاں سے. تو اس میں وہ کیا کریں گے؟ اگر بھول چوک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، بھول کے لائی ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اس کو اس تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر پہنچا سکتی ہیں تو اس تک پہنچا دیں، اور نہیں پہنچا سکتی ہیں تو اس کے نام سے صدقہ کر دیں. جی جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء فی الدارین. جزاک اللہ خیر. یہاں پہ ایک سوال لے لیتا ہوں، پھر سجاد آپ کو دیتا ہوں میں کہ اس سلسلے میں ایک واقعہ مجھے یاد. امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے وہ شام میں تھے، شام میں انہوں نے کسی سے قلم لیا لکھنے کے لیے، سمجھے، اور ان کے خیال میں یہ کہ میں نے قلم واپس کر دیا ہے، اور وہ مرو چلے آئے، اور اس کے بعد انہوں نے دیکھا قلم ان کے پاس ہے. تو پھر مرو سے وہ سفر کر کے پھر شام گئے اور اس شخص کے قلم اس تک پہنچائی. تو یہ ذمہ داری ہوتی ہے بہرحال. چلیے. جی شیخ، یہاں سوال ہے کہ اگر شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف چل رہا ہے اور بیوی اپنے میکے میں ہے اور شوہر کس کے درمیان؟ شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف چل رہا ہے اور بیوی اپنے میکے میں ہے اور شوہر اس کے لیے عید کے لیے کپڑے لے بھیجے اور بیوی اس کو لینے سے انکار کرے، تو کیا بیوی نے صحیح کیا یا اسے شوہر کو؟ بیوی گنہگار ہے، ایسی صورت میں بیوی گنہگار ہوگی. بیوی تو روٹ کر کے میکے نہیں جا سکتی شوہر سے، بیوی شوہر سے روٹ کر گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی. میں بات آئی، اس کو گھر میں رہنا ہے اور اپنے معاملات کو حل کرنا ہے شوہر کے ساتھ. یہ غلط ہے،
میکے والے بھی غلطی پر ہیں کہ بیوی کو اس کی بیٹی کو روک لیا اپنے گھر، جو آئی تھی تو فوراً اس کو اس کے سسرال پہنچانا چاہیے۔ بہرحال بیوی غلطی پر ہے کہ گھر چھوڑ کے بھاگی، گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی، شوہر کچھ بھی ہو اپنے معاملات کو حل کرے شوہر کے ساتھ، اور شوہر جب بھیج رہا ہے کپڑے تو واپس کیوں کر رہی ہو؟ شیخ یہاں پہ ایک سوال ہے کہ بیٹا ماں کو خرچہ دیتا ہے اور ساتھ میں الزام لگاتا ہے کہ سارے پیسے اپنے بیٹیوں پہ خرچہ کرتی ہو اور تانے بھی دیتا ہے، تو کیا تو ماں نے بیٹے سے بات کرنی چھوڑ دی تاکہ گالی گلوچ سے بچے، اور اپنی بیٹیوں کو بھی کہا کہ بیٹے سے رابطہ نہ کریں، بھائی بیٹیوں کو تانا دیتا ہے، ایسے رشتوں سے دوری اختیار کرنا کیا جائز ہے؟ دیکھیے یہ رشتہ توڑنا یہ صحیح نہیں، سل من قطعک، تم اس سے جڑو جو تم سے کٹے۔ اگر بیٹا گستاخی کر رہا ہے تو لینے سے انکار کر دے، نہیں لیتا تمہارا پیسہ نہیں چاہیے مجھے، تم رکھو اپنا پیسہ۔ میں بات آئی کہ نہیں؟ اگر بیٹا تانے دیتا ہے ماں باپ کو کہ تم کو پیسہ دے رہا ہوں تو تم بیٹیوں پر خرچ کرتے ہو، عام طور سے یہ چیز ہمارے یہاں گھروں میں پائی جاتی ہے، بیٹا اور بہو کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ بیٹیاں انہیں کھٹکتی ہیں، سمجھے؟ اب ماں کو دے دیا، ماں بیٹیوں کو دے، کسی کو بھی دے، ماں کو آپ نے دے دیا، وہ ماں کا مال ہے، وہ جہاں چاہے صرف کرے، اس پہ کوئی اجارہ داری تھوڑے بیٹے کی ہے، بیٹے نے ماں کو دے دیا۔ ہاں اب بیٹے کا مال اگر لے کر کے خود سے لے کر کے بیٹی کو دیتی ہے تب تو آپ کہہ سکتے ہیں بھائی میرا مال دے رہی ہے، لیکن تم نے ماں کو دیا ہے، اب وہ ماں کا مال ہے، ماں کو اس پیسے میں تصرف کا پورا اختیار ہے، چاہے خود کھائے چاہے بیٹیوں کو دے دے یا کسی صدقہ و خیرات کر دے۔ تو بیٹے کا یہ موقف غلط ہے کہ ماں کو خرچے دیتا ہے تو ماں کو تانا دیتا ہے کہ تم بیٹیوں پر خرچ کرتی ہو، وہ جہاں چاہے جہاں خرچ کرے، اس کا اختیار ہے اس کو۔ تو ایسی صورت میں بیٹے کو سمجھانے کی یا جو معاشرے میں بڑے بوڑھے ہیں ان کے ذریعے سے اس کو صحیح بات بتانے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن قطع تعلق صحیح نہیں ہے کہ بات چیت چھوڑ دو۔ ہاں اور جو ہے کہ اگر آپ بتانا دیتا ہے میں بھائی تمہارا پیسہ نہیں چاہیے مجھے، رکھو اپنے پاس، قطع تعلق نہیں صحیح ہے، قطع تعلق صحیح نہیں۔ میں آخری سوال لیتا ہوں، اس کے بعد سجاد بھائی آپ لے لیجئے کہ کیا ثنا تراویح کی پہلی رکعت میں بھی فرض کی نماز کی طرح پڑھنا چاہیے؟ ہاں ہر جو بھی تکبیر تحریمہ کے بعد چاہے فرض ہو چاہے سنت ہو دعائے ثنا پڑھنی۔ جی سجاد بھائی۔ جزاک اللہ خیر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیام میں تو لمبی ثنا پڑھتے تھے، لمبی لمبی ثنا وارد ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، قیام کی نماز میں، تہجد میں لمبی ثنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ربی میکائیل جبرائیل، اور لمبی دعا ہے۔ جزاک اللہ خیر شیخ یہاں سوال ہے وہی وطر اور حنفی نماز کے بارے میں۔ انہوں نے کہا ہے کہ حنفی مسلک کے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری وطر مغرب کے جیسی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ہم لوگ تیسری رکعت میں بسم اللہ کے بعد کوئی جم سورہ کرتے ہیں جو مغرب میں نہیں ہوتا۔ مغرب میں بھی کر سکتے ہیں جم سورہ، جی سورت پڑھنا منع ہے۔ جی جم سورہ تو آپ کا کوئی بھی نماز دیکھیے میرے بھائی فرق ظاہر سے ہوتا ہے، ظاہر میں کیا فرق ہے؟ اندر کوئی جانتا ہے آپ کیا پڑھتے ہیں؟ ظاہر میں کیا فرق ہے مغرب میں اور حنفیوں کے وطر میں؟ جی وہی 2 رکعت کے بعد بیٹھتے ہیں اور بیٹھتے ہیں، وہی مشابہت ہوتی ہے، جی مغربی لگتی ہے وہ۔ ہاں مغربی ہے۔ جی یہ کہنا کہ فرق کرتے ہیں ہم ضم سورہ کر لیتے ہیں، بھائی ضم سورہ تو ویسے بھی کر سکتے ہیں، کوئی ممنوع تھوڑے ہے ضم سورہ۔ جی شیخ جزاک اللہ خیر۔ یہاں پہ ایک سوال ہے کیا وطر ایک ہی رکعت پڑھ سکتے ہیں؟ بھائی ہمیشہ ایک رکعت پڑھنے کی کیا کیفیت ہے؟ یعنی کچھ نہ پڑھیں صرف ایک رکعت پڑھیں، ہمیشہ عادت نہیں بنانی چاہیے۔ وطر کوئی شک نہیں کہ ایک ہی رکعت ہے، لیکن کچھ پڑھ کر کے 2 رکعت پڑھ کر کے 4 رکعت پڑھ کر کے
6 रकात पढ़ करके 1 रकात पढ़ते हैं, कोई बात नहीं। जैसे अल्लाह की सलातुल लैल मसना मसना, रात की नमाज 2-2 रकात है, तो बोलने लगे 1 रकात पढ़ लो, तो लो मा क़द सल्ला, जितनी रकातें पढ़ी हैं सबको वित्र बना देंगे। तो वित्र हकीकत में 1 रकात है, लेकिन वो कुछ रकातें पढ़कर उसमें शामिल करना चाहिए। सिर्फ एक पर इक्तिफा हमेशा नहीं करना चाहिए, आदत नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत नहीं थी। सुन्नत के मुताबिक हमें पढ़ना चाहिए। तो कभी 3 रकात, कभी 5 रकात, कभी 7 रकात, कभी 9 रकात, कभी 11 रकात, ये मुख्तलिफ कैफियतें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, इस तरह पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर। शेख यहाँ सवाल है कि किसी औरत, किसी लेडी को सोने का और जेवरात का शौक न हो और वो नहीं खरीदती, लेकिन इस्तिताअत रखती है कि वो कुछ सोना खरीद सके और कोई सेविंग और प्रॉपर्टी नहीं है उसके पास, उसके लिए क्या ज़कात का क्या हुक्म है? भाई अब ज़कात जब फर्ज होगी तभी ज़कात, उसके पास कुछ है ही नहीं, सेविंग भी नहीं है, प्रॉपर्टी भी नहीं है, सोना भी नहीं है, तो ज़कात कहाँ से देगी? ज़कात तो साहिब निसाब पे है ना। जिसके पास निसाब हो सोने का या चांदी का या रुपए पैसे का, वो ज़कात अदा करेगी। उसके पास है ही नहीं तो कहाँ से ज़कात अदा करेगी? जी सही, जज़ाकल्लाह खैर। समीर आप सवाल ले लीजिए प्लीज। लेकिन इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि हम इस काबिल रहें कि हम ज़कात अदा कर सकें। हर शख्स को कोशिश करनी चाहिए कि हमारे पास इतना पैसा रहे कि मैं ज़कात भी अदा करूं, गरीबों का भी ख्याल करूं। बेहतर होता है लेने वाला हाथ, हाँ, लेने वाला हाथ, देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर। जी शेख, यहाँ पे सवाल है कि कितना फिदिया है एक रोजा अगर बीमारी की वजह से छूट जाए तो? बीमारी की वजह से छूट जाए, अगर आप शिफायाब हुए हैं तो उसकी क़ज़ा है, कोई फिदिया नहीं है। लेकिन अगर बीमारी दायमी है, क़ज़ा तो इस सूरत में बीमारी अगर दायमी है तो 1 रोजे के बदले 1 मिस्कीन को खाना खिलाना। फिर ये तो ताम मिस्कीन, 1 मिस्कीन को खाना खिलाना। जी यहाँ पे मेरे ख्याल से दुआ है, चाहे पका के खिला दें या गल्ला दे दें, 1 मिस्कीन को खिलाना। लोग पूछते हैं दोनों वक्त का, 3 वक्त का नाश्ता भी, दोपहर भी और शाम भी? नहीं, 1 वक्त का खाना, 1 वक्त का खाना उसको खिलाना। जैसा कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आखिरी उम्र में 1 साल या 2 साल तक जो है वो रोज़ा नहीं रख सके, तो उन्होंने महीने के आखिर में 30 मिस्कीनों को बुलाया और सरीद बनवाई और खिला दिया। जी शेख, यहाँ पे गुलाम साहब, यहाँ पे शेख ने जवाब दिया था कि सना जो है वो पढ़नी चाहिए, चाहे वो आप तरावी की रकात हो या फर्ज नमाज हो या इमाम के साथ भी हो, तो पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन हाँ शेख, कुछ जगह पे होता है कि इमाम काफी तेज होता है, तो फिर हमें सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ने की ही मौके मिले तो सिर्फ सूरह फातिहा पढ़े, राइट? जहाँ पे अगर ऐसे तेज इमाम से दूर भागना चाहिए। ऐसी जमात से गुजर, ऐसे इमाम से गुजर जो सरपट पढ़ते हैं। यहाँ पे मेरे ख्याल से दुआ है, आप सबको दुश्मनों के शर से, हसद, रब करीम से, हर बड़े दिन से, हर बुरे दिन से, हर बुरी रात से, हर बुरे वक्त से, परेशानियों से और बीमारियों से हमेशा अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अपनी रहमतों के दौरान से ढेरों खुशियाँ, कुशादा रिस्क, उम्र दराज, अच्छी सेहत, कामिल ईमान अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आमीन या रब्बुल आलमीन। जी यहाँ पे एक सवाल है कि एक बहन 10 पारे शुरू से पढ़ लेने के बाद फिर इनको याद आया मुझे आखिरी 10 पारे याद हैं, तो वो नाजरा पढ़ने के बाद फिर पीछे के 10 पारे आखिर में पढ़ लें तो क्या
ایسا کرنا گناہ ہوگا؟ ترتیب نہیں بدلنی چاہیے، قرآن کو ترتیب سے پڑھنا چاہیے. اس ترتیب سے نازل ہے، آپ تلاوت کر رہے ہیں تو اسی ترتیب سے تلاوت کرتے ہیں. لیکن کبھی ایسا ہو گیا تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن ترتیب سے پڑھیں. یہاں پہ میرے خیال سے شیخ محمد صاحب کا یہ سوال اوپر آ چکا ہے. اپنے شیخ نے جواب دیا تھا کہ بیوی اپنے میکے اپنے 2 بچوں کو لے کے روٹ کے چلی گئی ہے، تو ابھی شوہر سے رابطہ نہیں ہے، تو ابھی 2 مہینے ہو گئے، کیا یہ نکاح باقی ہے؟ نکاح 2 مہینے نہیں 10 سال ہو جائے تب بھی باقی رہے. روٹ کر جانے سے طلاق نہیں واقع ہوتی، شوہر کے روٹنے سے یا بیوی کے روٹنے سے طلاق نہیں ہوتی. 10 سال بھی نہ ملے تو نکاح باقی ہے. لیکن اس قضیے کو طرفین کو چاہیے کہ جلد سے جلد اس کو حل کریں، اس اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. شوہر کا روٹ کے بیٹھ جانا یا بیوی کا روٹ کے بیٹھ جانا یہ غلط ہے، دونوں غلطی پر. دونوں میں سے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ اختلاف ختم. اسی لیے یہ حکم ہے کہ بیوی گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی. شوہر کی گھرتا کہ طلاق پہلی طلاق میں بھی، پہلی مرتبہ طلاق اور دوسری طلاق میں بھی کہا، اللہ نے سورہ طلاق میں فرمایا کہ عورتیں لا یخرجن، گھر سے نکل کے بھاگے نہیں عدت کے اندر، عدت شوہر کے ساتھ گزارے. طلاق ہو گئی تب بھی عدت شوہر کے ساتھ گزارتی. یہاں ذرا سا جھگڑا ہوتا ہے تو بھاگ جاتی ہیں بیویاں. یہاں طلاق ہو گئی پہلی مرتبہ یا دوسری مرتبہ تو بیوی گھر چھوڑ کے نہیں جا سکتی اور شوہر گھر میں سے نکال بھی نہیں سکتا. طلاق کے باوجود وہ اسی گھر میں رہے گی، اس کے نان نفقے کا ذمہ دار ہوگا اور اسی آزادی سے رہے گی جس آزادی کے ساتھ پہلے رہتی تھی. بند سور کے رہے گی، کوئی بات. جی شیخ، ایک سوال لیتا ہوں، اس کے بعد ابو عریب آپ پوچھ سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ قرآن کے 14 سجدوں کو ایک ساتھ کرنا صحیح ہوگا یا جب آئے تب کر سکتے ہیں؟ کب کرنا ہے؟ 14 سجدوں کو ایک ساتھ کیوں پڑھیں گے بھائی؟ یعنی 14 سجدے ایک ساتھ کر لیں گے؟ جی کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ قرآن پڑھ جاؤ، پڑھنے کے بعد 14 سجدے کر لیں. یہ غلط ہے. آیت سجدہ جہاں آئے وہیں سجدہ ہے. اس وقت آپ نے سجدہ کیا تو یہ سجدہ ہے آپ کا سنت کے مطابق. اس وقت سجدہ نہیں کیا تو پھر سجدہ نہیں ہے. پھر سجدہ نہیں ہے کہ بعد میں سجدہ کر لیں گے. جب آیت سجدہ پڑھی جائے اسی وقت سجدہ ہے، اس وقت سجدہ کیجئے. اگر اس وقت آپ نے سجدہ نہیں کیا تو بعد میں سجدہ نہیں. اور سجدے تلاوت واجب نہیں ہے، یہ سنت ہے. اگر کوئی نہیں کر سکا تو گنہگار نہیں ہوگا، لیکن اس کا محل اس آیت سجدہ کی تلاوت کے وقت. چلیے السلام علیکم وعلیکم السلام. شیخ کسی نے کوئی جگہ لیے تھے اپنا گھر بنانے کے لیے، کچھ سال گزر گئے اس پر، اور اس کے بعد ابھی چونکہ اس طرف ڈیولپمنٹ نہیں ہوا تو ابھی ان کا ارادہ ہے بیچنے کا. تو جب جگہ بک جائے تو اس کے بعد کیا اس پر زکوٰۃ ہے یا اس اماؤنٹ پر 1 سال گزرنے کے بعد؟ نہیں، اس اماؤنٹ پر جو 1 سال گزرے گا تو زکوٰۃ، کیونکہ یہ گھر بنانے کے لیے لیا تھا تو مجبوری میں بیچ رہا ہے. تجارت تھوڑا ہے اس کی، وہ زمین کی تجارت نہیں کر رہا میرے بھائی. وہ زمین ضرورت کے تحت بیچ رہا ہے کہ وہاں گھر نہیں بن سکتا تو اس کو بیچ کے دوسری جگہ لیں گے. بس اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے جب تک کہ وہ پیسہ اس کے پاس سال بھر پڑا رہے. جی جزاک اللہ خیر. دوسرا ایک سوال یہ کہ ختم قرآن جو ہے اس کے جو دعا جو عام ہے، کیا یہ دعا صحیح ہے؟ بدعت ہے. ختم قرآن کی دعا نماز میں کرنا یہ بدعت ہے. اور ختم قرآن کی کوئی دعا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. اس میں کوئی سے نہیں ختم قرآن کے بعد دعا کرے انشاءاللہ قبول کرے گا، لیکن اس کی دعا نماز میں جیسا عام رواج ہو گیا ہے اجتماعی طور سے کرتے ہیں، غلط. صرف اس ختم قرآن کی دعا کہ جب آپ قرآن ختم کریں اپنے بیوی بچوں کو اپنے پاس اکٹھا کریں، دعا کریں. یہ سنت ہے. اب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جب قرآن ختم کرتے تھے تو اپنے بیوی بچوں کو اکٹھا کرتے تھے اور بیٹھ کر کے دعا کرتے. نماز میں ختم قرآن کی دعا کسی سے ثابت نہیں، نہ صحابہ سے نہ تابعین سے، کسی سے ثابت نہیں. یہ عصر حاضر کی بدعت ہے. سمیر 10 منٹ تک سوال لینا پھر بند کرنا کیونکہ اذان ہو جائے گی ابھی.
جی آپ کے آواز میں ذرا اگلا سوال لیجیے انجم فاروقی صاحب. شیخ یہاں پہ وہ 2 سوال ہیں. ایک سوال تو یہ ہے کہ جو آپ نے بتایا تو بھائی نے اس کو کلیئر کیا ہے کہ وہ سونا خرید سکتی ہے اتنے پیسے، لیکن سونا خرید کے نصاب کو پہنچ کے وہ سمجھ نہیں پائے ہیں نصاب کو پہنچنا مطلب کیا. اتنا ضروری نہیں کہ سونا ہی ہو، اتنے پیسے بھی ہوں گے تو آپ نصاب کو پیسے ہوں گے تبھی زکوٰۃ فرض ہوگی. جی کوئی ضروری نہیں کہ زکوٰۃ صرف سونے پر ہے. آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے جس سے آپ 85 گرام سونا خرید سکتے ہیں اور وہ سال بھر گزر گیا اس پیسے پر آپ کے پاس، تو اس پہ زکوٰۃ. جی جزاک اللہ خیر. شیخ یہاں ایک سوال ہے کہ عید مبارک کب دینی چاہیے اور کیسے دینی چاہیے، کیا کہنا چاہیے؟ عید مبارک جو صحابہ کا طریقہ ہے کہ نماز عید کے بعد ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتے ہوئے تقبل اللہ منا ومنکم کہا کرتے تھے. کہ نماز عید کے بعد عید کی مبارکبادی دینی مشروع ہے. جزاک اللہ خیرن. سمیر سوال لے رہا ہوں تمہیں کیونکہ یہاں پہ یوٹیوب تو ختم ہو گئے. یہاں پہ ایک سوال ہے شیخ کہ سونے کی جو زکوٰۃ نکالتے ہیں وہ جو خریدے ہیں اس ویلیو سے یا بیچنے والے ویلیو سے؟ فروخت قیمت سے، جو فروخت قیمت آئے گی اس پہ سے. نہیں تو آج کی قیمت یا جب خریدے تھے تب؟ نہیں آج جب بیچنے جائیں آپ مارکیٹ میں تو کیا ملے گا؟ آپ سونار کے پاس اپنا سونا لے کے جائیں تو کیا قیمت ملے گی اس پہ زکوٰۃ؟ جی وہ ریٹ نہیں ہوتا ہے جو نارملی جو ریٹ بتاتے ہیں. نہیں وہ ریٹ نہیں ہوگا. وہ ریٹ کیسے ہوگا؟ اس سے کم رہتا ہے. فروخت وہ تو قیمت خرید ہے. قیمت فروخت یعنی آپ لے جائیں اپنا سونا بیچنے کے لیے تو کتنا دے گا آپ کو، اس پہ زکوٰۃ. جی ادھر وہ جو سوال پوچھا گیا تھا 14 سجدوں کا ایک ساتھ کر سکتے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں کہ وہ لکھ رہی ہیں بہن کے سفر میں رہے تو کیا نہیں کر سکتے تھے؟ اس لیے نہیں وہ جمع نہیں کیا جا سکتا. سجدے تلاوت کے وقت ہے، اس وقت کر لیا تو ہو گیا، نہیں کیا تو کوئی بات نہیں. اور 14 نہیں میرے 15 سجدے، یہ بھی واضح کر لیجیے. قرآن میں کل 15 سجدے، 14 ہی نہیں. لوگ 14 مانتے ہیں لیکن 15 ہے. قرآن کھول کے دیکھ لیجیے 15 سجدے. سورہ حج میں 2 سجدے، دو سجدے. سورہ حج میں 2 سجدے، ایک سجدے کو لوگ مانتے نہیں زبردستی. قرآن میں کل 15 سجدے ہیں. 15 مقامات پر سجدہ کرنا چاہیے تلاوت کرتے ہوئے. اگر پیریڈ میں ہیں اور قرآن موبائل سے پڑھ رہے ہیں تو کیا سجدے کے وقت سجود کریں گے، سجدہ کریں گے؟ سجدے کے لیے وضو شرط نہیں، سجدہ نماز نہیں ہے. صرف سجدہ نماز نہیں ہے، سجدے کے لیے وضو شرط نہیں. تو سجدے تلاوت ہو یا سجدے شکر ہو، اس کے لیے طہارت شرط نہیں. شیخ یہاں پہ سوال ہے کہ کیا جب پیریڈ میں ہوتے ہیں تو وضو کر سکتے ہیں؟ ہاں پیریڈ میں ہوتے وضو کر سکتے ہیں. وضو کر سکتے ہیں لیکن وضو کا حاصل کیا ہوگا؟ وضو کر لینا چاہیے، ویسے بات ہے، اچھی چیز ہے. ہاں پیریڈ میں وضو کر لینا، کھانا پینا ہو پیریڈ میں کہ جنابت میں؟ پیریڈ میں کوئی وضو کا کوئی فائدہ نہیں. جنابت میں اگر کھانا پینا ہے تو وضو کر کے کھا پی لیجیے، بہتر یہی ہے. ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کے میاں کے اخراجات میں ان کی اہلیہ ان کے کافی مدد کرتی ہے. اب ان کا سوال ہے کہ میرے ماں کا قرض بھی انہوں نے اتارا. ان کا سوال ہے کہ ان کی قدر نہیں کرتے تو تھوڑا دے دیجیے، میں یہ پڑھ کے پھر آپ کو سوال پوچھتا ہوں. ہم قرآن ختم کر کے اس کا ایصال ثواب مرحوم کے لیے کر سکتے ہیں کیا؟ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ عمل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے ثابت نہیں ہے کسی نے قرآن پڑھ کر کسی کو بخشا. قرآن پڑھ کے دعا ہے، دعا کیجیے ان کے لیے. قرآن پڑھا ہے آپ نے، اس کے بعد دعا کیجیے ان کی مغفرت کی، بخشش کی. لیکن یہ ٹرانسفرنگ والا معاملہ نہیں، کیونکہ چیز ثابت نہیں ہے سلف سے کہ وہ قرآن پڑھ کے بخشتے رہے ہوں کسی کو. اللہ کے رسول نے کبھی قرآن پڑھ کے خدیجہ کو نہیں بخشا.
حالانکہ سب سے چہیتی بیوی آپ کی تھی. تو قرآن پڑھ کے بخشنا ثابت نہیں. قرآن پڑھ کے دعا کرنا ثابت ہے کہ آپ دعا کیجیے, جس کے لیے دعا کرنا چاہیں ان کی مغفرت کی, بخشش کی دعا کیجیے, لیکن ٹرانسفرنگ نہیں ثابت ہے. کرنا فرض ہے, اگر نہ کریں تو. سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو سجدہ ہے آئے وہ سجدہ کرنا فرض ہے یا نہیں؟ سنت. نہیں کرے تو گناہ تو نہیں ہے؟ نہیں, گناہ نہیں. شیخ ٹائم بہت کم ہے, ہم لوگ ذرا جلدی ایک دو سوال لے لیں گے. سنت ہے, سنت کریں گے تو ثواب ملے گا, نہیں کریں گے تو کوئی پکڑ نہیں. فجر اور عصر کے بعد سجدہ سہو کر سکتے ہیں کیا؟ سجدے سہو, ہاں, سجدے سہو, سجدے تلاوت, سجدے شکر سب کر سکتے. سجدہ نماز نہیں ہے میرے بھائی. سجدے تلاوت, سجدے شکر, سجدے تلاوت کے لیے کوئی ممنوع وقت نہیں. ابو عریب نے بھی ہاتھ اٹھایا ہوا ہے اور 2-3 سوال ہیں. اور ابو عریب, برہان بھائی جلدی سے ہیں پلیز. اور سجدہ بھائی آپ کو سوال لے لیجیے جو میں نے مس کیا. شیخ جنابت کے حالت میں جو ہے کہ تلاوت نہیں کر سکتے, تو اذکار میں جو دعائیں تلاوت یعنی جو آیت الکرسی, اذکار پڑھ سکتے ہیں. آیت الکرسی 3 کل وغیرہ پڑھ سکتے ہو چیزیں اس میں. اذکار کی اجازت دی ہے علماء نے, اذکار کی حیثیت سے. جی جزاک اللہ. ٹھیک ہے, میں اور سوال لے لیتا ہوں جلدی شیخ, کیونکہ کافی کم وقت باقی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے گھر کے کونے میں مجھے ایک چھوٹی سی سونے کی رنگ ملی. ہر فلیٹ والے سے پوچھا گیا اور کسی کو تو آخر کسی ہو تو آخر مجھ سے ملے, لیکن 1 سال گزر ہو گیا ہے, ابھی تک کوئی آ کے نہیں ملا ہے, تو میں اس رنگ کا کیا کروں؟ وہ آپ کی چیز ہے, آپ جو چاہیں کریں. سال بھر نہیں کوئی آیا اس کا مستحق اعلان کے باوجود, تو آپ کی چیز ہے, آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. جی, اپنے پاس رکھیں, صدقہ کر دیں, جو چاہیں کریں. جزاک اللہ خیر. یہاں پہ ایک سوال ہے کسی بہن کا سوال ہے کہ چھوٹے بچوں کو نورانی قاعدہ پڑھانے کے لیے پاکستانی استاد رکھ سکتے ہیں؟ صحیح تجوید کے ساتھ بچوں کو پڑھنے کے لیے استاد کا منتخب کیسے کریں؟ اب وہ منتخب میں دیکھیں کہ اس کی قرأت صحیح ہے, تجوید صحیح ہے, صحیح پڑھاتا ہے, معلومات اس کے بارے میں حاصل کریں, کیسا استاد ہے, اس کے اخلاق و عادات کیسے ہیں, یہ سب دیکھ کر کے اس کا منتخب کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. یہاں پہ وہ جو سمیر سوال پڑھ رہا تھا اس کو میں جلدی سے پڑھ لیتا ہوں. ایک بہن کا سوال یہ ہے کہ ان کے میاں کی اخراجات میں ان کی اہلیہ ان کی کافی مدد کرتی ہیں. اب ان کا سوال یہ ہے کہ میرے میاں کا قرض بھی انہوں نے ادا کیا تھا. سوال یہ ہے کہ ان کی قدر نہیں کرتے, نہ وقت دیتے ہیں, جب ان کی بیوی بہت ان کے گھر میں سب کا خیال رکھتی ہے. ایسی صورت میں آپ ان کے میاں کو کیا نصیحت کریں گے کہ میاں صاحب ناشکرے ہیں؟ ایسی صورت میں بیوی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے, شکرگزار ہونا چاہیے کہ جبکہ شوہر کی ذمہ داری ہے بیوی کے نان نفقے کے اخراجات کی, بیوی ذمہ دار نہیں ہے شوہر کے اخراجات کی انتظام کرنے کی. اس کے باوجود بیوی تعاون کر رہی تو اس کا بر اور احسان ہے شوہر پر. شوہر کو احسان مند ہونا چاہیے کہ میری بیوی میرا ساتھ دے رہی ہے, اس کی اور قدر کرنی چاہیے. یہ تو ناقدری ہے بیوی کی, غلط ہے یہ رویہ شوہر کا. اگر ایسا ہے تو یہ غلط ہے, ان کو بیوی کا شکر گزار بن کر رہنا چاہیے. جی شیخ یہاں پہ یہ سوال ہے کہ بیوی کے گھر والے شوہر کو اس کے بچوں سے ملنے سے روک رہے ہیں, کیا یہ صحیح کر رہے ہیں؟ نہیں, غلط کر رہے ہیں. بچوں سے نہ ماں کو روکا جا سکتا ہے نہ باپ کو روکا جا سکتا, حتیٰ کہ جدائی کے بعد بھی, طلاق کے بعد بھی, جدائی کے بعد بھی بچوں کے سے ملنے سے نہ ماں کو روکا جائے گا نہ باپ کو روکا جائے گا. جو روکتا ہے وہ گنہگار ہے. جزاک اللہ خیر. شیخ ابو عریب آپ سوال کرنا چاہتے ہیں جلدی؟ آئی تھنک وہ پرانا ہاتھ اٹھا ہوا ہے. چلیے اینی وے شیخ
صرف 10 منٹ باقی ہے نماز کے لیے، کیونکہ مسجد تک پہنچنا ہے، اور فرض نماز مسجد میں ہی ادا کرنا بہتر ہے، اور اوپر سے رمضان کا مہینہ ہے، تو دعاؤں کی درخواست، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم جمعہ کو ملیں گے، تب آپ کا سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اور جو ہم نے سوال مس کیے ہیں ہم معافی چاہتے ہیں اگر مس ہوئے ہیں، آپ سے درخواست ہے اگلے جمعہ کو وہ سوال پہلے ڈال کے رکھیں، انشاءاللہ ہم اس کو لے لیں گے۔ جزاک اللہ خیرن۔ شیخ دعا پلیز۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو جزائے خیر دے، ہمارے جن بھائیوں اور بہنوں نے دعائیں کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرے اور ان کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے، سب کو صحت اور عافیت کے ساتھ رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبولیت سے ہم کنار فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔